بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم لک الحمد کما انت اہل وصلی علی محمد کما انت اہل وفعل بنا ما انت اہل فانک انت اہل التقوی واہل المغفرۃ یا ربنا یا مولانا یا مالکنا یا کریم۔ اس وقت ہمارے پاس پیر علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کشف المحجوب ہے۔ اس کا نام ہے حلقہ کشف المحجوب۔ اس وقت جو ہم بیٹھے ہیں، آپ تھوڑے سے سامنے آ جائیں۔ اس وقت جو ہم بیٹھے ہیں اور قریب بھی آ جائیں، تو اس وقت کشف المحجوب کے حلقے میں بیٹھے ہیں، جس کو حلقہ کشف المحجوب کہتے ہیں۔ سبقاً کشف المحجوب آپ پڑھ رہے ہیں۔ پیر علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ ایک اللہ کے ولی تھے۔ ولی کسے کہتے ہیں؟ قرآن پاک میں لفظ ولی دوست کے معنوں میں آیا ہے۔ دوست کے معنوں میں۔ دوست کسے کہتے ہیں؟ دوست اسے کہتے ہیں جو دوست کی رعایت کر کے چلے۔ جب دوست کی رعایت نہیں کرے گا پھر دشمنی ہو جاتی ہے۔ کہنے لگا میں فلاں وقت آیا تھا، تو نے وہ کام کر دیا تھا جو مجھے ناپسند تھا، تو نے میری توہین کی تھی، میری عزت احترام نہیں کیا تھا، یہی دوستی ہے تیری؟ تو دوست اسے کہتے ہیں جو دوست کا احترام کرے اور یا دوست کے اخلاق و ادب کا خیال رکھے۔ جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں یا جن کا اللہ دوست ہوتا ہے، وہ سب سے پہلے اپنے دوست کی چادر نہیں کھینچتے، اس کی چادر نہیں پھاڑتے۔ دوست کی پکڑ کے چادر پھاڑ دیں، اس کی چادر کھینچ دیں، دوست کو ننگا کر دیں، یہ دوستی ہوتی ہے کیا؟ پیر علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دوست کس کی؟ اللہ جل شانہ کی چادر نہیں کھینچی، کہ اللہ کی عظمت اور بڑائی اللہ کی چادر ہے، اور اللہ جل شانہ کی وحدانیت اور اللہ کا لا شریک ہونا اللہ کی چادر ہے۔ جو اللہ کی عظمت اور اللہ کی بڑائی کو کھینچے گا اور اس میں شرک کی آمیزش کرے گا، وہ اللہ کا دوست ہو ہی نہیں سکتا۔ ہو سکتا ہے؟ دوست کی رعایت نہ کرے، یہ دوستی کیسی؟ محبوب کی رعایت کرے تو محبت، اسی کا نام مودت۔ تو پیر علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت جو ہم باب پڑھ رہے ہیں، یہ 7ویں فصل ہے، 7واں چیپٹر ہے، 7واں باب ہے۔ تو پیر علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں لکھا ہے استعانت کی مدد۔ وہ کیا؟ ہر پل، ہر سانس، ہر لمحہ، ہر لہجہ ہمیں مدد کی ضرورت ہے۔ حفاظت، مدد کے بغیر حفاظت نہیں ہو سکتی۔ کفایت کی ضرورتیں پوری ہو جائیں، مدد۔ کفالت، دن اچھا گزرے، رات اچھا گزرے، سہولت سے گزرے، سوکھا گزرے، مدد۔ حفاظت بھی مدد ہے، کفایت بھی مدد ہے، کفالت بھی مدد ہے۔ حادثات و بلیات سے بچے رہیں، دشمن کے شر سے بچے رہیں، جادو جنات کی شرارت اور اس کے نقصانات سے بچے رہیں، یہ بھی مدد۔ ہر پل، ہر سانس مدد کے بغیر ہمارا گزارا نہیں۔ اور کس کی مدد؟ اللہ جل شانہ، اللہ جل شانہ کی مدد، اس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں۔ تو شیخ یہ فرماتے ہیں، اور جو میں نے کہا ہے کہ میں اللہ جل شانہ سے توفیق اور اعانت چاہتا ہوں، اس سے مراد یہ ہے بندہ کا اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں۔ لا ملجا ولا منجا من اللہ الا الیہ، یہ ہے اللہ کی مدد۔
میرا کوئی ساتھی ہے ہی نہیں، میرا کوئی مددگار ہے ہی نہیں، صرف اور صرف تیرے سوا۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ خدام بیٹھے ہوئے تھے، ان سے فرمایا تمہیں اسم اعظم بتاؤں؟ تو سارے خوش ہو گئے کہ ہم نے سنا ہے کہ ہمارے حضرت کے پاس اسم اعظم ہے، اور اسم اعظم اس اسم کو کہتے ہیں جس کو پڑھ کے اسی وقت جو مانگو، جس طرح مانگو، جتنا مانگو، جو من میں آئے اس وقت قبول ہو جائے، اس کو اسم اعظم کہتے ہیں۔ تو سب نے پوچھا حضرت ارشاد فرمائیں اسم اعظم۔ تو شیخ نے فرمایا دل کو ما سوا سے خالی کر دو، اللہ کی ذات کے علاوہ سے دل کو خالی کر دو، پھر اس دل کو متوجہ کر کے جو مانگو گے مل جائے گا۔ اور پھر فرمایا دل کو اللہ کے غیر سے خالی کر کے تو 2 نفل پڑھ، اور وہ 2 نفل کائنات کے وہ فیصلے کرا دے جو تو چاہتا ہے، اور دل میں اللہ کا غیر ہے تو 100 نفل پڑھ، کوئی فائدہ نہ ہوگا، نفع نہ ہوگا۔ کیوں؟ اللہ سے بڑا غیرت والا ہے کوئی نہیں، رب سے بڑا کوئی غیرت والا؟ جس کریم کے خزانے سے حیا اور غیرت آئی ہے اس کے پاس کتنا ہوگا؟ کپڑے والے نے تجھے سوٹ کاٹ کے دیا تو کپڑے والے کے پاس کتنا کپڑا ہوگا؟ یہ کپڑا اور کپڑے والا ایک مثال ہے۔ ساری کائنات کے سمندر میں جتنا پانی ہے یہ ایک قطرہ ہے، اور قطرے کا ارب اور خرب اور کروڑواں حصہ ہے، وہ بھی قطرہ میرے آپ کے سمجھانے کے لیے۔ میرے رب کے پاس سمندر ہے۔ ساری کائنات کے جتنے پہاڑ ہیں یہ ایک کنکر ہیں، اور کنکر بھی میرے آپ کے سمجھانے کے لیے اللہ جل شانہ کے پاس پہاڑ ہیں۔ تو جس کے پاس اتنا کچھ ہو، اس سے لیے بغیر، اس سے مانگے بغیر، اس کی حفاظت کے بغیر گزارا نہیں۔ تو اس لیے اکثر میں ایک بات عرض کیا کرتا ہوں، یا اللہ تیرے بغیر گزارا نہیں، تیرے بغیر گزارا نہیں۔ بندہ اللہ جل شانہ کے سوا کوئی مددگار نہیں، بندے کا اللہ جل شانہ کے سوا کوئی مددگار نہیں جو نیک کاموں میں اس کی مدد نصرت کرے اور زیادہ کی توفیق بخشے۔ نیک کام اس کو کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ الہی نیک کاموں کی توفیق صرف تیری مدد سے، اور اللہ برے کاموں سے بچانا صرف تیری ذات کے علاوہ کسی کا ہے ہی نہیں۔ بات سمجھ رہے؟ نیک کام کس کی مدد سے، اور برے کام سے کون بچا سکتا ہے؟ یہ پیر علی حجویری رحمت اللہ علیہ نے سبق دیا۔ ایک اللہ والے گزرے ہیں، حضرت مولانا یوسف جانی رحمۃ اللہ علیہ، وہ جو کوئی کتاب لکھتے تھے نا، پھر اس کتاب کو بغل میں ڈال کے جب طواف کرتے تھے تو اس کتاب کو ساتھ طواف میں رکھتے تھے۔ طواف میں کیوں رکھتے تھے؟ اللہ جل شانہ سے اس کتاب کی مقبولیت و محبوبیت مانگتے تھے۔ 1000 سال سے زیادہ کشف المحجوب کو گزرا ہے، اس 1000 سال، آپ 1000 سال لگا لیں صرف، اس 1000 سال میں کتنی کتابیں لکھی گئی ہوں گی؟ کوئی اندازہ؟ کتنے بڑے بڑے اللہ والے آئے؟ کوئی اندازہ؟ پھر اگلی بات، ایک اور کام بھی کرتے تھے وہ اللہ والے، حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ ان کی قبر کو کروڑ کر راحت بخشے، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پہ لے جاتے تھے، طواف بھی کرتے تھے۔ جب مکہ مکرمہ میں ہوتے تھے، جو کتاب نہیں لکھتے تھے وہ طواف کر کے، کیونکہ فرمایا دوران طواف دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور ہر پل، ہر لمحہ، ہر لحظہ فرشتے طواف کر رہے ہیں،
اس کعبہ کے اوپر ایک اور کعبہ ہے، اس کا نام کیا ہے؟ بیت المعمور۔ اس کے اوپر ایک اور کعبہ ہے این اس کے اوپر اللہ کے عرش پہ، اور اس میں بھی اس میں بھی ہر پل فرشتے طواف کر رہے ہیں، اور اس کعبہ میں فرشتے بھی طواف کر رہے ہیں، صالحین جنات بھی طواف کر رہے ہیں، اور جنات میں صحابہ بھی ہیں، تابعین بھی ہیں، تبع تابعین بھی ہیں، اہل اللہ بھی ہیں، صاحب کمال بزرگ بھی ہیں، ہر پل طواف کر رہے۔ سوچو تو صحیح، جو شخص صحابہ کے ساتھ طواف کرے طواف میں، اس سے بڑی کوئی خوش قسمت شخصی ہے؟ تابعین کے ساتھ طواف کرے۔ چلو ہم نے کہہ دیا کہ ہم جنات کا وجود ہے، ہم مانتے ہیں، ہمیں نظر نہیں آتے، لیکن ہر پل کعبہ کے ارد گرد اللہ کے ولی اور ابدال طواف کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ طواف ان کے ساتھ کرے، کیا اس قبولیت میں کوئی شک ہے؟ تو جن کے اندر قبول کرانے کا مزاج ہوتا ہے، جن کے اندر مقبول کرانے کا جذبہ ہوتا ہے، وہ اپنی چیز کو ایسے ہی قبول کراتے ہیں، اور پھر سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پہ لے جاتے ہیں، اور وہاں دعائیں مانگ مانگ کے اللہ جل شانہ کی ذات عالی سے اس کو قبول کراتے ہیں۔ میں اس دن سوچنے لگا کہ حضرت پیر علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے معلوم ہوتا ہے کشف المحجوب کو بارگاہ خداوندی میں قبول کرایا تھا، معلوم ہوتا ہے، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ 1000 سال میں بڑے بڑے بادشاہ ہیں جن کا نام زمانہ جانتا تھا، جن کا نام زمانہ جانتا تھا، جن کی ہیبت، جن کا حکم ہزاروں لاکھوں میلوں پہ تھا، بڑے بڑے بادشاہ آئے لیکن ان کا نشان تک نہ رہا۔ پھر بادشاہوں نے اپنی شان میں قصیدے لکھواتے تھے بادشاہ، اور بڑے بڑے انعامات ملتے تھے، تشت بری و اشرفیاں اور سونے کے سکے ملتے تھے بادشاہوں کو، ان قصائد لکھنے والے شعراء کو، درباری شعراء ہوتے تھے۔ وہ قصیدے مٹ گئے، وہ شانیں مٹ گئیں۔ اس کی وجہ بتاؤں کشف المحجوب کی، یہ کیوں زندہ رہی، یہ کیوں زندہ رہی، اور انشاءاللہ زندہ رہے گی، ہے نا؟ کوئی شک تو نہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے اس کے اول سے آخر تک رب ہی رب ہے، اور اللہ کے رسول ہی رسول ہیں۔ کیونکہ اللہ جل شانہ زندہ، نہ رب کو زوال ہے، نہ رب کو موت ہے، نہ بڑھاپا ہے، نہ ضعف اور کمزوری ہے، اللہ اللہ ہے۔ تو جو اللہ کے ساتھ اپنے آپ کو ملا دے گا، اللہ جل شانہ اس کو سدا زندہ رکھیں گے، کسی بھی شکل میں رکھ سکتے ہیں۔ پیر علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب جو ہے اللہ جل شانہ نے فیض عام کے لیے، مخلوق خدا کے استفادے کے لیے، مخلوق خدا کے نفع کے لیے زندہ رکھی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ پیر علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے پہلی سطر میں یہ بات لکھی ہے کہ کوئی مددگار نہیں، پھر سنیں، جو نیک کاموں میں اس کی مدد اور نصرت کرے، زیادہ کی توفیق بخشے، اور توفیق کے معنی نیک اعمال میں بندہ کے فعل کے ساتھ تائید الہی کی موافقت ہے۔ قرآن پاک نے اس کو ایک انداز میں بیان کیا۔ ایک ہے اضافہ، اس کے الفاظ میں آپ کو بتاتا ہوں، پہلے یہ سن لیں کہ بندہ کے فعل کے ساتھ تائید الہی کی موافقت ہے۔ اللہ نے چاہا ہے تو نیکی تو نے کی ہے، تیرے ساتھ تائید الہی ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اس کا عاشقانہ ترجمہ یہ ہے کہ اللہ ساری نیکی کی توفیق تو ہی دیتا ہے، اللہ گناہ سے تو ہی بچاتا ہے۔ نیکی کی توفیق کون دے؟ اللہ ہی دے، اور گناہ سے کون بچائے؟ اللہ ہی بچائے۔ تو فرمایا کہ کوئی مددگار نہیں جو نیک کاموں میں اس کی مدد نصرت کرے، زیادہ کی توفیق بخشے، نیکی کرنا پھر اس کو زیادہ سے زیادہ بڑھانا، اور
توفیق کے معنی نیک اعمال میں بندے کے فعل کے ساتھ تائید الہی کی موافقت ہے. کتاب و سنت نبوی توفیق الہی کی صحت پر ناطق ہے اور تمام امت کا اسی پر اجماع ہے، سوائے معتزلہ اور قدریہ جماعت کے جو لفظ توفیق کو محمل اور تمام معانی سے خالی سمجھتے ہیں، اور مشائخ طریقت نے اس کو رد کیا ہے. اس میں ایک بہت بڑی بات ہے کہ امت میں آنے والے فتنوں کی بات ہے، ذرا غور سے سمجھیے گا. دو فتنوں کا بیان تذکرہ کیا انہوں نے، ایک معتزلہ کا تذکرہ کیا ہے، ایک قدریہ کا. یہ فتنے ہیں، ہر دور میں اٹھیں گے. پیر علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا خیال کرنا جب یہ فتنے اٹھیں تو اس وقت انہوں نے کہا کتاب و سنت نبوی، دو چیزیں بیان کی ہیں. کتاب سے مراد قرآن پاک اور سنت نبوی سے مراد حضور سرور کونین. میں نے ایک دفعہ عرض کیا کہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں. اس کا معنی کیا ہے؟ اہل سنت والجماعت. اہل سنت یہ ہے کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عمل جو بار بار کیا اور آخری وقت تک کیا، اس دنیا سے پردہ فرمانے سے پہلے تک، وصال سے پہلے تک. میں لفظ وصال کہہ رہا ہوں، لفظ موت نہیں کہہ رہا، کہ انبیاء کو موت ہوتی ہی نہیں، اپنی قبور میں زندہ ہوتے ہیں. ہے تو وصال کہہ رہا ہوں. وصال کہتے ہیں یار سے یار کی ملاقات ہو گئی، دوست کی دوست سے ملاقات ہو گئی، محب کی محبوب سے ملاقات ہو گئی، اس کو وصال کہتے ہیں. تو جب بھی آپ یہ دیکھیں کہ کوئی فتنے آئے ہیں، میں کہاں جاؤں؟ ایک بات یاد رکھیے گا، جب راستے ہر طرف سے چوراہا آ جائے نا، یہ راستہ بھی جا رہا، یہ بھی جا رہا، یہ بھی جا رہا، دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف راستے جا رہے، پھر دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ ٹریفک کس پہ چل رہی ہے. ٹریفک جس پہ رواں دواں ہے، ہم بھی اسی راستے پہ چلتے ہیں. سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے جس عمل کو کیا، پھر صحابہ نے، خلفائے راشدین نے اس عمل کو کیا، پھر تابعین تبع تابعین نے اس عمل کو تواتر کے ساتھ کیا، مسلسل کیا، اس کو سنت کہتے ہیں. وہ شاہراہ ہے اور کامیابی کی شاہراہ ہے. تو پیر علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جب بھی تم دیکھو کہ ارد گرد فتنے بہت زیادہ ہیں، میں کہاں جاؤں؟ میں کہاں جاؤں؟ کس کی مانوں؟ کون حق پہ ہے؟ تو پھر میں نے عرض کیا کہ اہل سنت والجماعت، ہم سنت والے ہیں، اور والجماعت صحابہ کی جماعت والے ہیں. آج آپ کو آپ کے نام کا تعارف ہو گیا. ہاں، آج آپ کو آپ کے نام کا تعارف ہو گیا. اہل سنت ہیں، والجماعت ہیں. آپ نے اپنے دادا پردادا کو دیکھا، دادا پردادا کو دیکھا تو اس کی باتیں اور پہچان کی. صحابہ نے حضور کو دیکھا. ہم صحابہ سے پوچھتے ہیں کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیسے کیا، وہ کہتے ہیں ایسے کیا. اس لیے ہم کہتے ہیں صحابہ کو ساتھ لے کے چلیں گے، اگر صحابہ کو نکالتے ہیں دین چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے ایسی؟ تو ہم اہل سنت والجماعت ہیں. اور دیکھو، بڑوں پہ اعتماد ہمارے دین کی کامیابی کی نشانی ہے. بڑوں پہ اعتماد. کس پہ اعتماد؟ بڑوں پہ اعتماد ہمارے دین کی کامیابی کی نشانی ہے. بڑوں پہ اعتماد. اگر ہم بڑوں پہ اعتماد نہیں کریں گے تو میرے دوستو ہم گمراہ ہو جائیں گے. اب میں دیکھوں، میرا سلسلہ قادری حجویری ہے. میرے شیخ تھے خواجہ سید محمد عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ تھے. ان کے مرشد تھے حضرت خواجہ کون؟ حضرت خواجہ اویس کرنی ثانی رحمۃ اللہ علیہ. ان کے مرشد تھے کون؟ بتاؤ. کہتے ہیں شجرا بتاؤ. جو دیا ہوا ہے وہ یاد ہی نہیں ہے، کہتے ہیں شجرا بتاؤ. چلو جو جنہوں نے پڑھا ہے ان کو تو یاد ہوتا.
اب میں نہیں بتاؤں گا، تو پوچھوں گا، پھر ہم یاد نہیں کریں گے. ہم نے اعتماد کیا ان پہ، اعتماد کرتے 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 ہم جا کر پہنچے حضرت علی کرم اللہ وجہہ. ان میں درمیان میں بڑے بڑے درویش آئے، حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی آئے، حضرت اجمیری آئے، بڑے بڑی ہستیاں آئیں. ان کے بعد اور آئے، حضرت علی پہ پہنچے. حضرت علی سے ہم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ پہنچے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہاں پہنچے؟ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بڑوں پہ جب تک اعتماد ہوتا ہے اور بڑوں پہ جب تک اعتماد ہوگا میرے محترم دوستو، ہم فتنوں سے بچے رہیں گے، گمراہی سے بچے رہیں گے. اور جس دن بڑوں پہ اعتماد کرنا چھوڑ دیا، اس کی مثال قرآن کو بڑوں کی مدد سے سمجھیں گے، فتنوں سے بچے رہیں گے. کیا؟ قرآن کو حدیث کی مدد سے سمجھیں گے، حدیث کے بڑے. اور اگر قرآن کو لغت کی مدد سے سمجھیں گے گمراہ ہو جائیں گے، اور قرآن کو اپنی مزاج سے سمجھیں گے گمراہ ہو جائیں گے. تو قرآن کس نے سمجھایا؟ بڑوں نے سمجھایا. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سمجھایا، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سمجھایا، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سمجھایا. بڑے بڑے صحابہ نے قرآن ہمیں سمجھایا. ایک صحابی نہیں، بے شمار صحابہ نے، ہزاروں لاکھوں صحابہ نے ہمیں قرآن سمجھایا. تو بڑوں کی مدد آئی. جو اہل سنت والجماعت، پھر ہم کہتے ہیں ہم حنفی ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے قرآن کو صحیح تعبیر اور صحیح تفسیر کے ساتھ سمجھ کے ہمارے سامنے پیش کیا. اللہ پاک ان کو جزائے خیر دے. ان کا نام کیا تھا؟ نعمان بن ثابت رحم اللہ تعالی علیہ. ان کی برکت سے ہم تک دین پہنچا. تو ہم نے بڑوں پہ اعتماد کیا تو آج دین ہمارے پاس محفوظ ہے. تو یہی چیز میں آپ سے عرض کر رہا ہوں. پیر علی حجویری رحمت اللہ علیہ نے جو بڑوں پہ اعتماد کیا اور قال اللہ اور قال الرسول، قرآن و سنت ہم تک پہنچایا، قرآن و سنت ہم تک پہنچایا. تو اب یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی دور میں دو فتنوں کا تذکرہ کیا، یہ دو فتنے آئے تھے. معتزلہ کا فتنہ تھا جو کہتا تھا کہ قرآن مخلوق ہے اور مخلوق کو موت ہے، خالق کو موت ہے. مخلوق کو موت ہے، خالق کو موت نہیں ہے نا. تو جو مخلوق کی موت کا قائل ہے وہ صحیح ہے. قرآن مخلوق نہیں ہے، خالق کا کلام خالق ہوتا ہے. اس دور میں ایک فتنہ اٹھا تھا. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ جزائے خیر دے، انہوں نے اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے مشکلات کو برداشت کیا، اور اللہ پاک نے آج قرآن ہم تک محفوظ پہنچایا. ہر دور میں امتحان آتے رہیں گے، ہر دور میں ابتلا آتی رہے گی. آپ دین میں، ایمان میں، اعمال میں، اللہ کے تعلق میں، اللہ والوں کی محبت میں، اللہ والوں کی جماعت میں چل رہے ہیں تو اس پہ امتحان بھی آئے گا، اندر سے بھی، باہر سے بھی، کانوں سے بھی، سماعت سے بھی، نگاہوں سے بھی. کوئی کیا کہے گا، کوئی کیا کہے گا، کوئی کیا کہے گا، کوئی کیا کہے گا. یہ امتحان آئیں گے. یہ امتحان آئیں گے آزمانے کے لیے کہ کون ہماری بات پہ ڈٹتا ہے، کون ہماری بات پہ جمتا ہے، اور کون ہماری بات پہ استقامت اختیار کرتا ہے. تو پیر علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب بھی اس طرح کے کوئی لوگ آئیں تو پھر اس وقت کیا کریں؟ تو اللہ کی مدد مانگے اور کتاب و سنت کے ساتھ آ کے جڑ کے کھڑا ہو جائے. جو کتاب و سنت کے ساتھ، قرآن اور حدیث کے ساتھ، رب کے فرمان اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے ساتھ جڑ جائے گا وہ کبھی گمراہ ہو نہیں سکتا. میں نے ایک دفعہ پوچھا، کسی نے پوچھا کہ آپ نے طارق سے پہلے محمد والد رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، بعد میں محمود کیوں لکھا؟ کہا اس لیے ایک طرف محمد ہو، ایک طرف محمود ہو، درمیان میں طارق ہو. محمد اور محمود کے ساتھ چلے، اسی کے ساتھ اس کی کامیابی ہے اور قیامت میں اسی کے ساتھ اس کی نجات ہے. ہمارا تو رب اور اس کا رسول ہے. کلمہ دو چیزوں کا نام ہے نا، لا الہ الا اللہ. یہ اللہ ہے، یہ اللہ ہے. کلمہ اندر کا لباس ہے اور محمد الرسول اللہ باہر کا لباس ہے، کہ اندر میں رب ہو اور کوئی ہو نہ، اور باہر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو اور کچھ ہو نہ. اس کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نقشہ ہو، جلوہ ہو. اور اس پہ ایک بات یاد آئی، یہ بتاؤ اگر زہر سستا ہو جائے اور کھانا مہنگا ہو جائے پھر زہر کھانا شروع کر دیں گے؟ ہاں بھائی، نہیں آپ تو زہر کھائیں گے.
زہر سستا ہو اور کھانا مہنگا ہو تو پھر آپ کیا کھائیں گے؟ زہر کھائیں گے؟ نہیں، میں تو کہہ رہا ہوں آپ کھائیں گے. اگر زہر سستا ہو، فیشن سستا ہو اور سنت مہنگی ہو تو پھر بولو. ایک وقت آتا جائے گا سنت مہنگی ہوتی جائے گی، فیشن سستا ہوتا جائے گا. بچوں کے ریڈی میڈ لباس آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، سستے ہیں. ریڈی میڈ لباس جو ہے نا سستے ہیں. اگر بچوں کا لباس سنت کے مطابق بناتے ہیں مہنگے ہیں. میں نے اس سے اندازہ لگایا. اور یہ صرف ایک نہیں، اور زندگی کی ایسی ترتیب میں چلتے چلے جائیں. تو پھر جب زہر سستا ہوگا تو صرف اس لیے کہ چونکہ زہر سستا ہے تو ہم زہر کھانا شروع کر دیں گے، اور چونکہ کھانا مہنگا ہے ہم کھانا چھوڑ دیں گے. ایسے کریں گے. اپنی زندگی کے دن رات پہ آپ خود موازنہ کریں، ہم زہر کی طرف بڑھ رہے ہیں یا کھانے کی طرف بڑھ رہے ہیں. اور پھر سن لو، جو کھائیں گے اسی کے اثرات ظاہر ہوں گے. یا نہیں ہوں گے؟ اب پھر آتے ہیں ہم پیر علیہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں، ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کیا بتاتے ہیں اس سلسلے میں. وہ فرماتے ہیں جب بندہ اللہ جل شانہ کا فرما بردار ہو جاتا ہے تو اللہ کی طرف سے اس کو پہلے سے زیادہ قوت اور طاقت ملتی ہے. اس کی مثال، اے اللہ جب میں تجھے نہیں مانتا تھا پھر بھی تو نے میری مدد کی تھی. اللہ تو کھلاتا تھا، اللہ تو پلاتا تھا، اللہ تو توفیق دیتا تھا. اللہ میں ٹوٹی پھوٹی کبھی نیکی بھی کر لیتا تھا تو گناہگار. اب اللہ میں یکسو ہو کے تیرا ہو گیا ہوں. تو کیا خیال ہے جب بندہ اللہ کا 100% ہو جاتا ہے پھر اللہ کی مدد زیادہ آتی ہے تھوڑی آتی ہے؟ یہی بات پیر علیہ جوئی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی. جب بندہ اللہ جل شانہ کا فرما بردار ہو جاتا ہے تو اللہ جل شانہ کی طرف سے اس کو پہلے سے زیادہ قوت اور طاقت ملتی ہے، اور جملہ حالات میں انسان کی تمام حرکات و سکنات اللہ جل شانہ کے افعال اور اس کی مخلوق ہیں. بس اس قوت کو جس کے ذریعے انسان اللہ جل شانہ کی فرما برداری کرتا ہے توفیق الہی کہتے ہیں. توفیق الہی کی تعریف کی ہے. پھر سنو، بڑی لاجواب تعریف کی ہے. سبحان اللہ. اس تعریف کو پھر سنے ذرا غور سے. جملہ حالات میں انسان کی تمام حرکات و سکنات اللہ جل شانہ کے افعال اور اس کی مخلوق ہیں. جتنے بھی حرکات و سکنات ہیں، اٹھنا بیٹھنا، نیکی کرنا، عبادت کرنا، صدقہ کرنا، خیرات کرنا، کھانا کھا لینا، اس کا ہضم کر لینا، آنکھوں کا دیکھنا سننا، سماعت، جتنی بھی زندگی کے دن رات ہیں، یہ سارے کے سارے جو ہیں اس کی اللہ کی مخلوق ہیں. ٹھیک. اس قوت کو جس کے ذریعے انسان اللہ کی فرما برداری کرتا ہے، جب انسان اللہ جل شانہ کی فرما برداری کرتا ہے تو اس میں قوت ملتی ہے نا. فرمایا اس قوت کو توفیق الہی کہتے ہیں. قیامت کے دن ایک بندہ جائے گا اللہ جل شانہ کے ہاں. اللہ پاک فرمائیں گے میرے بندے تو نے فلاں نیکی نہیں کی، فلاں نیکی کا موقع تھا تو نے نہیں کی، فلاں نیکی نہیں کی. وہ کہے گا یا اللہ آپ نے مجھے توفیق نہیں دی تھی. اللہ پاک فرمائیں گے میرے بندے تو نے نیت کی تھی. اب یہاں بندہ لاجواب ہو جائے کہ اگر تو نیت کر لیتا تو میں تجھے توفیق دے دیتا. اگر تو نیت کر لیتا میں تجھے توفیق دے دیتا. اچھا، نیت کس چیز کا نام ہے؟ کھانے کی نیت کر لینا اور کھانا نہ کرنا. کھانا یہ آپ نے نیت کی ہوئی ہے، یہ نیت ہے. کھانے کی نیت کر کے ایک بندہ کہتے صرف نیت سے میرا پیٹ بھر جائے گا. اس نے کہ میں کھانے کی صبح ناشتے کی نیت کرتا ہوں اور لیٹا ہوا بستر میں. ایک صاحب تھے، انہوں نے اپنے زندگی کے شب و روز کا شیڈول بنایا ہوا تھا. بڑا ٹف شیڈول تھا، کوئی توڑ نہیں سکتا تھا. بعض لوگ کہتے ہیں جی آپ کے درس کا جب وقت ہوتا ہے ہمارے فلاں وقت کا شیڈول ہے، ہمارے اوقات کا ایک ترتیب ہے. ان کے گھر کے قریب بندر ہوتے تھے. اس وقت ان کے آرام کا وقت تھا.
گھر والے تھے نہیں، انہوں نے ٹھیک گھڑی اوپر سوئی آئی اور لیٹ گئے. اب دیکھا نا گھر والوں نے کہ بندہ سویا ہوا ہے اور بندر آیا، بندر ایک آیا جوتا لے گیا. اب چپ کر کے لیٹے ہوئے ہیں، اب میرا شیڈول کا وقت ہے، اس وقت تو آرام کا وقت ہے. اب بندر لے جا رہے ہیں تھوڑی، دوسرا آیا وہ روٹی لے گیا، تیسرا آیا کچھ چیز لے گیا، بندر لیتے گئے. اب یہ مجبور پڑے ہوئے ہیں، پریشان. میرا تو اس وقت اوقات ہے، میرا شیڈول ٹوٹتا ہے. بندر اپنا کام کر رہے. جب پورا اور بندر ایک آئے نا، پھر دوسرا آتا ہے، پھر تیسرا آتا ہے، قافلے شروع ہو جاتے ہیں. پھر جب یہ بندروں نے گھر صاف کر لیا، ادھر ان کا بھی شیڈول کا وقت ختم ہو گیا، ادھر ان کی ترتیب بھی ختم. ایک دم اٹھے اور بندروں کو گالیاں دینے لگے اور جوتا اٹھا لیا، ڈنڈا اٹھا لیا. بندر تو گھر صاف کر کے منہ چڑھاتے ہوئے بھاگ گیا اور درخت میں سامنے بیٹھے ہنس رہے تھے. یہ واقعہ میں نے کیوں عرض کیا آپ کی خدمت میں؟ اس لیے عرض کیا کہ فرما برداری کے لیے نیت ضروری ہے، اور نیت کے لیے عمل ضروری ہے، اور عمل کے لیے کچھ اپنا مزاج، طبیعت، کچھ معمولات، کچھ زندگی کے دن رات ٹوٹتے ہیں. قیامت دن اللہ جل شانہ فرمائے گے میرے بندے تو نیت تو کر لیتا. ایک بندہ کہتا ہے اللہ تیری محبوب کی یا تیرے محبوبوں کی مجالس میں، محافل میں جاتا تھا، تو جانتا ہے. اللہ پاک فرمائیں گے ہاں جاتا تھا. تو اللہ سے عرض کرے گا یا اللہ آپ جانتے ہیں کہ میں جاتا تھا. اللہ نیت کر کے جاتا تھا عمل کی. اب اگر اس کے عمل میں کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہے، اللہ اس عمل اور اس حاضری کی وجہ سے اس کمی کوتاہی کو معاف کر کے اسے مقبول اور محبوب لوگوں کی لسٹ میں شامل کر دیں گے. یہ نیت ہے. اور ایک بندہ کہتے ہیں میں دعا کرے اللہ مجھے توفیق عطا فرمائے. سننے والے نے کہا کہ سانس کا آنا جانا توفیق، آنکھوں کا دیکھنا توفیق، پاؤں کا چلنا توفیق، ہاتھ کا بڑھنا توفیق، طاقت کا ہونا توفیق، زندگی کا ہونا توفیق، وقت کا ملنا توفیق، یہ ساری نعمتیں توفیق ہیں. استعمال کر لے، توفیق ملی ہوئی ہے. جس طرح ہم نہیں کہتے دنیا کے لیے کہ جناب دعا کریں میں دفتر، دکان میں، زمین میں، رقبے میں اور اپنے معمولات میں چلا جاؤں. وہاں کہتے ہیں کہ میں نے اپنی توفیق کو استعمال کر لیا ہے. عمل کے لیے بھی آج کے بعد آپ کو توفیق ملی ہے، اس کو استعمال کرنا ہے. نہیں کرنا. یہ کتاب اس مسئلے کے بیان کرنے کا محل نہیں، بلکہ اس سے اور چیز تصوف کا بیان کرنا مقصود ہے. اب شیخ فرماتے ہیں میں نے یہ استعانت کو عرض کر دیا. کہنے لگے میں نے اس استعانت کو اللہ جل شانہ کی مدد کو تھوڑا سا عرض کیا ہے، اس لیے کہ تمہیں پتہ چل جائے کہ میں نے کتاب اللہ کی مدد کے بغیر لکھی نہیں. اللہ کی مدد کے بغیر اس کے الفاظ، اس کے واقعات جو ہیں وہ ہے نہیں. لہذا جس کے اندر اللہ کی مدد کو پانے کا جذبہ ہوگا وہ میری اس کتاب کو پڑھ کے نفع حاصل کرے گا. اب سائل ابو سعید حجویری، ابو سعید ایک سائل ہے، وہ بھی حجویر کا رہنے والا تھا، نے سوال کیا کہ آپ میرے لیے طریقت و تصوف کی حقیقت، اہل تصوف کے مقامات، ان کی مذاہب، اقوال، رموز و اشارات، اللہ جل شانہ کی محبت اور دلوں پر اس کے ظاہر ہونے کی کیفیت، اس کی ماہیت کی دریافت سے انسانی عقول کے حجاب کا سبب، اس کی حقیقت سے نفس امارہ کی نفرت اور برگزیدگی اور پاکیزگی سے روح کا آرام، اور جو دوسرے جو امور ہیں ان کے متعلق آپ بیان فرمائیں. اب یہ بظاہر خشک باتیں ہیں، انشاءاللہ ان کو ہم دلچسپ انداز سے بیان کریں گے. چٹخارے دار لاہوری بیٹھے ہیں، لاہوری کہاں خشک چیزیں کھاتے ہیں؟ اللہ. تو وہ آگے پیر علی اجمیری بھی لاہور میں آئے تھے، تو لاہور کا مزاج تو وہ سمجھتے ہیں. اس لیے اب جواب، سوال کرنے والے نے جواب جو ہے وہ بڑا سخت سوال کیا. اب آج شیخ نے یہ جواب دیا ہے، اپنی کتاب میں کسی کا سوال درج کیا ہے. پھر کہتے ہیں مسعول یعنی میں علی بن عثمان جلابی یعنی علی حجویری نے اللہ ان کو اس کی توفیق دے. اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ اب میں جواب دے رہا ہوں، اللہ مجھے توفیق دے. ولی کا مزاج ہے، اس کی نظر اٹھتی ہے تو اللہ کے لیے، اس کی نظر جھکتی ہے تو یہ ولی کا مزاج ہے.
سچی بات بتاؤں، پیر علی حجویری رحمت اللہ علیہ سے رب کو پالے، رب کو پالے۔ جو پیر علی حجویری رحمت اللہ علیہ سے رب کو جس نے پا لیا، مجھے یہ بتائیں، حجویر میں جس دور میں ان کا نام علی تھا، اس دور میں بے شمار لوگوں کا نام علی ہوگا۔ صدیوں سے نام علی رکھا جا رہا ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ کی وجہ سے۔ اس دور میں اور کتنے پتہ نہیں علی ہوں گے، کیا خیال ہے، ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ اب مجھے یہ بتائیں کہ اس دور میں جتنے بھی علی تھے ان سب نے شہرت نہیں پائی، علی بن عثمان نے شہرت پائی جن کے والد کا نام عثمان تھا۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کی ذات میں اتنے کھو گئے کہ اپنی ہستی کو فنا کر دیا، اپنی ہستی کو کیا کر دیا؟ مٹا دے اپنی ہستی کو۔ اگر کچھ مرتبہ چاہیے کہ دانہ خاک میں مل کے گلے، ٹھنڈا پانی، آپ میری بات سمجھ لیں؟ تو اب یہ جواب عطا فرما رہے، اب جواب پہ غور فرمائیں، اور بڑا دلچسپ جواب ہے۔ احمد کچھ سادہ پانی بھر کے لاؤ، ٹھنڈا بہت زیادہ ہے یہ تو مگے میں، اتنا یخ بستا پانی بھائی۔ اس کے سوال کا جواب دیا، آپ پر واضح رہے کہ ہمارے اس زمانے میں علم طریقت دراصل مٹ چکا ہے۔ شیخ نے فرمایا 1000 سال پہلے فرمایا کہ علم طریقت مٹ چکا ہے، اب کیا حال ہوگا؟ 1000 سال پہلے اس لاہور میں بیٹھ کے شیخ نے یہ فرمایا کہ علم طریقت کسے کہتے ہیں؟ مختلف اللہ والوں نے اس کے مختلف معنی بیان کیے ہیں۔ ایک معنی یہ بھی ہے جو کملی والے کا طریقہ ہے، جس کے اندر وہ طریقہ آ گیا، اسی کو طریقت کہتے ہیں۔ آپ نے لفظ سنا ہوگا معرفت، شریعت، طریقت سنا نا؟ آج طریقت کا معنی سمجھ آیا۔ طریقت کے کئی معنی ہیں، میں ایک معنی جو مجھے سب سے اچھا لگا اور آپ کو دل میں بیٹھے گا وہ عرض کر رہا ہوں۔ مختلف علماء نے، مختلف مشائخ نے، مختلف صوفیاء نے، مختلف اہل اللہ نے، مختلف ولیوں نے، کتبوں نے، ابدالوں نے، غوثوں نے، قلندروں نے، نقیبوں نے، نجیموں نے، ابراروں نے اس کے مختلف انداز میں تشریحات، توضیحات اور معنی بیان کیے ہیں۔ ایک معنی آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، وہ یہ ہے، طریقت کہتے ہیں طریقے سے نکلا، جو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارے گا وہ طریقت کے اعلیٰ مقام تک پہنچ جائے گا، اور پھر اللہ پاک اس طریقت کی وجہ سے اس کو جو لطف عطا فرمائیں گے، جو مزہ عطا فرمائیں گے، پھر وہ اس کے اندر اس کی بے خودی ہوگی۔ ایک سوال کرتا ہوں آپ سے، اس کا جواب آپ ہی دیجیے گا۔ چھینک لانی پڑتی ہے یا آتی ہے؟ آتی ہے نا؟ یہ وجد چھینک کی طرح ہے، سمجھ گئے؟ یہ جو وجد آتا ہے نا ذکر کے دوران، تلاوت کے دوران، اللہ والوں کی محافل و مجالس میں، یہ اس کے اندر بے خودی ہوتی ہے، خودی نہیں ہوتی۔ لفظ سمجھے؟ چھینک کی طرح بے خودی ہوتی ہے۔ اگر یہ سچا ہے تو، اگر مکر و فریب کر رہا ہے اللہ کی مجلس میں بیٹھ کے، اللہ والوں کی مجالس میں بیٹھ کے، اللہ کے نام کے سامنے، اللہ اس کے مکر و فریب میں اس کو وہی بیٹھے بیٹھے بعض کا سزا دیتے ہیں، ورنہ دنیا میں سزا دیتے ہیں۔ اگر یہ مکر و فریب کر رہا ہے، اور اگر کیا ہے تو استغفار کر لے، اگر کیا ہے استغفار کر لے۔ یہ چھینک سے آپ کو مثال سمجھ اچھی آئی ہے؟ چھینک آتی ہے یا لائی جاتی ہے؟ آتی ہے۔ اس پہ ایک واقعہ سناؤ اپنے حضرت رحمت اللہ علیہ کا۔ میرے مرشد حجویری رحمت اللہ علیہ کی مجلس میں ذکر ہوتا تھا، جیسے ہمارے ہاں ذکر بالجہر ہوتا ہے، قادری سلسلے میں اونچا ذکر ہوتا ہے، ذکر ہوتا تھا۔ اور حضرت کے ہاں ایک بات کی سختی تھی، بہت جلالی مزاج کے تھے، ایک بات کی سختی تھی، ذکر جتنا اونچا کرو کوئی حرج نہیں، لیکن اس میں تصنع اور بناوٹ نہ ہو۔
ایک صاحب کچھ عرصے سے آتے رہے، انہوں نے ذکر کرنا شروع کیا، بہت اونچا کرتے تھے۔ جو مرشد ہوتا ہے نا وہ تار کی رگوں کو دیکھتا ہے، پہچانتا ہے۔ زیادہ عرصہ کس بندے کے ساتھ رہیں تو اس کے لہجے سے پہچان ہو جاتی ہے کس وقت لہجہ کی ٹون کیا ہے نا؟ بعض اوقات نا میں اماں رحمت اللہ علیہ کے سامنے کوئی بات کرتا کیا تھا تو پڑھا ہوا ہے، میں کڑی ہوئی ہوں، اور فرماتی تھی تو نے مجھے نہیں جنا، میں نے تجھے جنا ہے، سیدھا ہو جا۔ میں سیدھا ہو جاتا۔ کبھی کوئی خرمستیاں ہوتی ہیں نا، ہاں، تو ماں جانتی ہے ٹون کو، اور کون جانے؟ یا پھر کچھ عرصے کے بعد بیوی پہچان جاتی ہے۔ ہاں، بیوی بڑا پہچانتی ہے۔ اور بعض اوقات نا بات کیا کر رہا تھا؟ یاد رکھیے گا، بعض اوقات نا کچھ خواتین آتی ہیں، رکا لاتی ہیں میرے پاس، پہلے کہہ لیں اسے پڑھ لیں، پھر میرے خاوند کو بلا لیں، پہلے مجھے رکا دے دیتی ہیں۔ یا پردہ ہوتا ہے نا اس کے پیچھے کہتی ہیں آپ اسے نماز کا کہیں، اسے تسبیح کا کہیں، یہ نہیں کرتا، ایسے بیٹھا ہوا ہے۔ اب میں کہتا ہوں ہاں جی ذکر کیا کرے جی، بڑا کیا۔ ہمارے ساتھ حج میں ایک صاحب تھے، وہ ہم مینا میں بیٹھے تھے، فون آیا، کہہ رہے دعا کر کے تھک گیا۔ میں نے کہا حج صاحب کے دوپہر ہوں کی کرا میں دسو۔ میں نے کہا حج صاحب دعا کتنی آپ نے دعائیں کی نہیں تھی، کرا تو ہوں کی کرا۔ جیڑا بھی فون کرتا پاکستان میں کہہ رہا دعا کرو میرے والے۔ جس کو فون آتا ہے پاکستان میں کہتے دعا کرو۔ اب میں نے یہی شروع کر دعاؤں کر کے تھک گیا۔ اللہ یہ جو پیر ہے نا، اگر مرید اپنے آپ کو حوالے کر دے، سچی بات ہے، ایسی تربیت ہوتی ہے، اتنا زندگی کے دن رات آگے چلتے ہیں اور اتنی ترقی ہوتی ہے آپ گمان نہیں کر سکتے۔ حوالے کر دے، مردہ بدست زندہ، جیسے مردہ زندوں کے ہاتھ میں کیسا ہوتا ہے؟ اس کی مرضی ہوتی ہے نہیں ہوتی، اس کی مرضی کہاں ہوتی ہے؟ یقین جانی اگر ایسے حوالے کر دینا، اللہ جل شانہ اتنا زیادہ کرم نوازی فرماتے ہیں، اتنی برکت عطا فرماتے ہیں جس کی حد نہیں۔ میری بات پہ توجہ فرمائیں۔ انہوں نے نا ذکر بہت اونچا کرتے تھے، کچھ عرصے کے بعد اچھلنا شروع کر دیا۔ اب اچھل کے کسی اس پہ جا پڑے، اس کو چوٹ لگ گئی، کسی کو کیا لگ گیا، کچھ رش کرنے لگے۔ ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ اکثر نقد معاملہ کرتے تھے، ادھار کا معاملہ ان کے ہاں بہت کم تھا۔ اس میں ٹھنڈا ڈال دو۔ ایک دفعہ ایسا کیا، وہ بوڑھے آدمی تھے، ایک دفعہ ایسا کیا، ذکر کے بعد جو ہے نا لوگ مسافہ کرتے تھے، اس نے مسافہ کر جو کھینچ کے اس کو مارا تھپڑ، ایک مارا دوسرا مارا۔ ایک بات تھی ان میں اطاعت کا جذبہ تھا۔ آدمی چلتے چلتے سیکھتا ہے، کرتے کرتے سیکھتا ہے، اور ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے ایک لفظ، سہتے سہتے سیکھتا ہے، سہتے سہتے سیکھتا ہے۔ انہوں نے یہ نہیں پوچھا کہ جی آپ نے کیوں مارا، سب پریشان حیران کہ سب سے زیادہ ذکر تو یہی کر رہا تھا، اللہ کی ذات میں ایسا فنا تھا تو اپنے پتہ نہیں بیچارے کو، نہ ملک ملکت مال دے، نہ زال دے، نہ بال دے، ہر دم خدائی خیال دے، گم کر گما یا کرو رہن۔ ہاں اصل میں اس میں حضرت خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ پہ کسی نے اعتراض کیا تھا، کہ یہ جو ملا لوگ ہیں یہ تو کسی ان کا کوئی
ان کی کوئی اوقات نہیں، ملا نہ ان کہیں کار دے، شیوے نہ جانے نہ یار دے، واقف نہ بھید اسرار دے. سمجھ گئے؟ ملا نہ ان کہیں کار دے، کسی کام کے نہیں کہیں کار دے، شیوے نہ جانے نہ یار دے، یار کے شیوے طریقے ان کو پتہ ہی نہیں ہے، ایسے ہی نہیں. واقف نہ بھید اسرار دے، نہ بھید اسرار، نہ معرفت، نہ طریقت، نہ شریعت، اس کے واقف ہی نہیں ہے یہ. اس کے جواب میں اس نے سوال کیا تو خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ عاشق رسول تھے، سبحان اللہ، کمال کے انسان تھے. تو خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ نے پھر اس کا جواب دیا. اس نے جو سوال کیا اس پہ اعتراض ہے، اس کا جو جواب دیا اس میں سارا اعتدال ہے. ملا نہ ہن کہیں کار دے، شیوے نہ جانے نہ یار دے، واقف نہ بھید اسرار دے. انہوں نے کہا نہ ملک ملک اتے مال دے، نہ زال دے نہ بال دے. انہوں نے تو زندگیاں وقت کی ہیں، نہ ملک ملک اتے مال، ملک ملک مال. سمجھ گئے؟ ملک ملک مال، نہ ملک ملک اتے مال دے، نہ زال دے نہ بال دے، نہ بیوی کے نہ بچوں کے، ہر دم خدا ہی خیال دے. جو دم غافل سو دم کافر، میں نے مرشد سبق پڑھایا ہو. ہر دم خدا ہی خیال دے، گم کر گماں یکرو رہن. اپنی ہستی کو اتنا مٹا دیا ہے کہ اپنی ہستی کے اندر جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے. اپنی ہستی کو مٹا دیا، اور اپنی ہستی کو مٹا کے بس اپنے من میں ایک محبوب کو سجا لیا، اور وہ رب ہے اور اس کا محبوب ہے. ہم انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے تھپڑ کیوں مارا، بات وہیں آ گئی. پھر یہ نہیں فرمایا تھپڑ کیوں مارا، خاموشی سے بیٹھ گئے کہ میری کوئی خطا ہے تو صحیح. میں نے جب دیکھو یہ جو بیت ہے نا، اس کو کہتے ہیں آپ کا اصلاحی تعلق کس سے ہے. اچھا ایک لفظ یہ کہتے ہیں اصلاحی تعلق کس سے ہے، جب اصلاح کرنے لگتے ہیں کہتے ہیں یہ بڑا معاملہ بڑا سخت ہے، بھائی یہ لفظ کہنا چھوڑ دو. میں کوئی لفظ تلاش کر رہا ہوں پروٹوکول والا، مجھے مل نہیں رہا لغت کے اعتبار سے. اس کا کوئی ایسا لفظ ملے جو بڑا ہو کہ بھائی آپ کا اس کا تعلق کس سے ہے، پروٹوکول کا تعلق کس سے ہے کہ جو آپ کو پروٹوکول دے. ادھر کہتے ہیں کہ آپ کا اصلاحی تعلق کس سے، انہوں نے کہا میرے مرشد فلاں ہیں. اور جب مرشد اصلاح کے لیے تھوڑا سا ہاتھ لگاتا کہنے لگا میں دیوار خستگی ہوں، مجھے ہاتھ مت لگا، میں گر پڑوں گی تجھے آسرا سمجھ کر. یہ کہنا چھوڑ دو پھر کہ میرا اصلاحی تعلق کس سے ہے. مرشد کو کس لیے بناتے ہیں؟ اصلاح کے لیے بناتے ہیں نا. یہ ہاتھ لگا کے منہ پھیرنے کے لیے بناتے ہیں. یہ کہنا چھوڑ دو اصلاحی تعلق کس سے ہے. اگر یہ کہنا ہے تو پھر اصلاح جب ہوتی ہے تو اصلاح کو قبول کرو. اچھا اصلاح میں سمجھ آ جائے تو جزاک اللہ، اور اگر سمجھ نہ آئے تو پھر اپنے مزاج، اپنی طبیعت، اپنی مرضی. تو شیخ نے یہ فرمایا، پیر علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آج سے 1000 سال پہلے فرمایا کہ یہ علم طریقت دراصل مٹ چکا ہے، خصوصاً ہمارے اس ملک میں سب خواہشات نفسانی میں مستغرق اور رضا الہی کے راستے سے رو گرداں ہیں. نفسانی خواہشات میں ہیں، خواہشات کا دین، خواہشات کا دین جو جہاں لچک دے اسی کی طرف چل پڑے، یہ خواہشات کا دین ہے. جہاں رعایت ملی اپنے مفادات پہ چوٹ نہ پڑی، یہ خواہشات کا دین ہے. اور لوگ اپنے خواہشات پہ چل پڑے ہیں. 1000 سال پہلے فرما دیا کہ اس ملک میں، اس ملک سے مراد لاہور میں، لاہور کی بات کر رہے ہیں، اس ملک میں لوگ جو ہیں خواہشات نفسانی میں ایسے مستغرق ہیں، غرق ہیں، اور رضا الہی کے راستے سے روگرداں ہیں. زمانے کے علماء اور وقت کے مدعیوں کے لیے اس طریقت کے خلاف ایک اور صورت پیدا ہو گئی ہے، پر اس چیز طریقت کے حصول کے لیے ہمت دکھاؤ. جب یہ حال ہو جائے پھر طریقت کے حصول کے لیے کیا دکھاؤ؟ ہمت دکھاؤ. خاصان درگاہ الہی کے سوا، خاصان درگاہ الہی کے سوا تمام اہل زمانے کا ہاتھ اس کے حصول سے کوہتا ہے. یہ صرف ملے گی ان لوگوں کے پاس جو خاصان درگاہ الہی ہیں. اللہ کی بارگاہ میں جو خاصان خاص ہیں
ان کی درگاہوں میں چلے جاؤ، وہاں یہ چیز ملے گی۔ اہل زمانہ کا ہاتھ اس سے کوہتا ہے کہ دنیا والوں سے یہ چیز کہاں مل سکے گی، اور تمام اہل ارادت کی مراد اس سے منقطع ہو چکی ہے۔ جملہ اہل معرفت کی معرفت اس کے وجود سے برطرف کر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے چند خاص بندوں کے سوا سب عوام و خواص اس طریقت کو چھوڑ کر صرف اس کی عبارت پر اکتفا کر لیا ہے۔ یہ بات غور سے سمجھنا، ایک ہے حقیقت، ایک ہے عبارت۔ میں اکثر کہتا ہوں ایک ہے دعائیں پڑھنا، ایک ہے دعائیں مانگنا۔ دعائیں پڑھنا عبارت ہے، متن پڑھنا ہے، لفظ پڑھنے ہیں، اور مانگنے میں کیفیت کیا ہوتی ہے؟ مانگنے میں کیفیت کیا ہوتی ہے؟ جس کو منگتا کہتے ہیں ہم، اس وقت اس کی حیثیت کیا ہوتی ہے؟ ٹھنڈا پانی ڈال۔ تو اس میں ایک اشارہ بھی ہے، وہ یہ ہے کہ اس کتاب کی صرف عبارت نہ پڑھنا۔ یہ اشارہ بڑا اہم ہے۔ اس کتاب کی پیر علی حجویری رحمۃ اللہ نے فرمایا، اس کتاب کی صرف عبارت نہ پڑھنا، اس کی حقیقت تک جانا۔ موتی تہ میں ملتا ہے یا کنارے میں ہے؟ کنارے میں تو سیپ کے خول ملتے ہیں، سیپ کے خول کناروں میں مل جاتے ہیں، لیکن سچا موتی کہاں ملتا ہے؟ مجھے ایک دفعہ ایک بندہ کہنے لگا کہ میں حضرت پیر علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی تربت پہ جاؤں، میں کہ مت جاؤ۔ ایک اور بندہ آیا کہیں جاؤ، میں کہ جاؤ۔ اب آپ کہیں گے یہ دو بندے اور دو سوال ایک ہی اور جواب مختلف۔ بھائی مسلمانوں کی تربتوں میں جانا کیا ہے؟ سنت ہے۔ کیا ہے؟ آج کے بعد آپ کسی اللہ کے ولی یا عام مسلمانوں کے قبرستان میں یا تربت پہ جائیں، قبور پہ جائیں، تو کس نیت سے جائیں گے؟ کس نیت سے جائیں گے؟ سنت سے بڑھ کے کوئی نیت ہے بڑی؟ کوئی بڑی نیت ہے؟ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم بقیع کے قبرستان میں تشریف لے جاتے تھے۔ 15 شعبان آ رہا، کیوں جی ابکری میں آپ نے 15 شعبان کی تیاری کی ہے؟ ہاں 15 شعبان آ رہا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا سرور کون اسلم بستر پہ نہیں ہے۔ اب کہتے ہیں لگتا ہے کسی اور اماں کے پاس چلے گئے، آج باری تو میری تھی۔ اب یہ چپ کے جو ہے نا گئی تو سرور کون اسلم بقیع کے قبرستان میں۔ واقعہ ہے، میں نے جس کو منع کیا اس کو منع اس لیے کیا، اس کے اندر سنت کا استحضار نہیں تھا۔ اگر سنت طریقے سے نہ گیا اور غیر سنت طریقے سے گیا، فائدہ ہوگا نقصان ہوگا؟ کیوں بھائی؟ اور اگر سنت طریقے سے جائے گا فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اس لیے جو جانے والے ہیں کبھی مجھ سے پوچھ لیا کریں، ٹھیک ہے نا؟ جو جانے والے حضرات ہیں نا وہ کبھی پوچھ بھی لیا کریں، ارے تم تو یہاں کی بات کرتے ہو، اوہو 22 سال تک حج کی اجازت مانگتے رہے، 22 سال تک حج کی اجازت مانگتے رہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اپنے شیخ سے، کون تھے ان کے شیخ؟ حضرت بابا فرید الدین، شیخ فرید الدین شکر گنج رحمۃ اللہ تعالی علیہ، پاک پتن والے، ان سے 22 سال اجازت مانگتے رہے۔ حج فرض ہے، صاحب نصاب بھی ہیں، اجازت نہیں دی۔ ہر سال اجازت، قافلے جاتے تھے نا، قافلے پیدل کا نظام ہوتا تھا، قافلے جاتے تھے، تو قافلوں کے ذریعے یہ یہاں سے ایران پھر ترکی، یہ راستے ہوتے تھے برے صغیر والوں کے لیے، جیسے یہ ہمارے آج کل خشکی کا راستہ یہی ہے نا، ایران پھر ترکی، پھر ترکی سے آگے حجاز ہے سارا، یہ قافلے جاتے تھے پیدل کے۔
قافلے ہر سال جاتے تھے، ہر سال کہہ فرماتے تھے شیخ اجازت دیں حج کر آؤں، فرماتے تھے آئندہ سال جانا، پھر آئندہ سال آ جاتا تھا، فرماتے تھے شیخ اجازت دیں حج کر آؤں، فرماتے تھے آئندہ سال جانا. ہر سال 22 سال ہو گئے، ان کا عزم بالجزم رہا، ان کا عزم بھی سچا رہا، انہوں نے بھی عزم نہیں چھوڑا اور حکم بھی نہیں چھوڑا، عزم نہیں چھوڑا، حکم نہیں توڑا. فرمایا اس میں کوئی خیر ہی ہوگی. میں نے اپنے آپ کو حوالے کیا ہوا ہے، اصلاحی تعلق ہے، میری اس نہ کرنے میں کوئی خیر ہوگی. اس مثال دیتا ہوں، 3 دن بندے کو پیاسا رکھا جائے اور پھر گلاس دکھایا جائے، بولو ہیں کہتے نس کے پوے گا. بابا جی کہتے ہیں صحیح کہہ رہے کہ دوڑ کے پکڑے گا. 3 دن، صرف 3 دن. اور جن کے وجود کے پل پل انگ انگ میں کہ حضرت منصور بن حلاج رحمت اللہ علیہ کو جب چھلنی کیا گیا تو قطرے جب گرتے تھے ہر قطرے سے اللہ اللہ نکل رہا. ہاں، جن کے من میں، جن کے تن میں، جن کے روئے میں رب کی ذات بس گئی تھی، اللہ کا جلوہ دیکھنے کے لیے اور حج کرنے کے لیے اور طواف کرنے کے لیے اور لبیک کی صدائیں بلند ہوں اور اس کو من سے نکالنے، زبان سے نکالنے کے لیے ان کے اندر کیا تڑپ ہوگی؟ کوئی گمان ہو سکتا ہے کوئی گمان؟ منع کیا. 22 سال کے بعد جب آئے نا تو عرض کرنے لگے کہ شیخ حج کے قافلے جا رہے ہیں. ہاں ضرور جاؤ. کھل اٹھے. پھر ایک سوال کیا. 22 سال سوال نہیں کیا. حوصلے اور برتن بڑے ہوتے ہیں. یہاں کسی چیز سے روک دیا جائے تو بجھ گئے، کسی چیز کو کہہ دیا جائے کھل گئے. یہ بھی کوئی یاری ہوتی ہے؟ یاری لاون اتے توڑ نبھاون میں کو پیر فرید ددس ہے. ہاں، یہ بھی کوئی یاری ہوتی ہے؟ اچھے کوٹھے تے چڑھ دیکھاں، ابھا دیکھاں لمحہ دیکھاں، ڈٹھی دل کو نیواں ٹیکاں، سجن مل سم کے مروے سن. سمجھ کیا آئے گی آپ کو؟ میں خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کو بیان کر رہا ہوں. اونچے کوٹھے تے چڑھ دیکھاں. کسی کو تلاش کرنا ہو نا، پہلے اونچی چھت پہ جا کے دیکھتے تھے کہ قافلے آ رہے ہیں، نظر آ رہا ہے، کوئی دھول اڑ رہی ہے. اونچے کوٹھے تے چڑھ دیکھاں. یہ ابا اور لمحہ یہ سمتیں ہیں، ہے نا؟ پرانے دور میں ابا لمحہ، ابا دیکھاں لمحہ دیکھاں، ادھر دیکھوں ادھر دیکھوں، دائیں دیکھوں بائیں دیکھوں، اونچے کوٹھے تے چڑھ دیکھاں، ابا دیکھاں لمحہ دیکھاں، ڈٹھی دل کو دیواں ٹیکاں. دل اداس ہو جاتا تھا، اس کو ٹیک دیتا تھا. ڈٹھی دل کو، دل اداس ہو جاتا تھا کہ پتہ نہیں کیا ہوگا. اسی تمنا میں عمر گزری کہ یار ہم سے تو آ ملے گا. اسی تمنا میں عمر گزری کہ یار ہم سے تو آ ملے گا. نہ ہم نے جانا کہ وصل کیا ہے، نہ ہم یہ سمجھے وصال کیا ہے. طریقہ کا پتہ نہیں، طریقہ کے پتہ نہیں، بس ایک جذبہ ہے، یار کے راستے میں چل رہے ہیں. ڈٹھی دل کو دیواں ٹیکاں، سجن ملسم کے مروے ساں. اس سے پہلے کہ دوست ملے کہیں مر تو نہ جاؤں. دل میں محسوس کرے گا تو کسی شے کی کمی، اور تھام کر روئے گا جگر تو میرے بات. جانے والے کبھی یہ بھی ہے سوچا تو نے، کون رکھے گا تیرے سینے پہ سر میرے بعد. ڈٹھی دل کو دیواں ٹیکاں، سجن ملسم کے مروے ساں. اللہ کی عشق اور اللہ کی محبت میں ڈوبی ہوئی یہ باتیں ہیں ساری کی ساری. یہ وجدان ہے، وجدان ہے، اندر کا وجد ہے. اب جن کے روئے میں اللہ کی محبت اور اللہ کا تعلق ہے، سوچو تو صحیح، وہ حج کے لیے کتنے بےتاب و بے قرار ہوں گے. ایک وہ ہے جس کی جیب میں پیسے ہیں، 4.5 گھنٹے کی فلائٹ ہے. ایک وہ ہے جو قافلوں میں جا رہا اور جگہ جگہ مصیبتیں، پریشانیاں، لٹیرے اور قزاق، پانی اور خشکی اور گرمی اور بارش اور طوفان، خستہ حال کپڑے ہو جاتے تھے، جوتے 3-3 4 لے کے جاتے تھے کہ جوتے درمیان میں ختم ہو جاتے تھے. ایک وہ ہے جب وہ پہنچتے ہوں گے اور کعبہ پہ نظر پڑتی ہوگی، ان کی کیا کیفیتیں ہوں گی ذرا بتاؤ تو صحیح. سچ کہہ رہا ہوں
میرے من میں کبھی جذبہ آتا ہے الہی کبھی پیدل حج کروا. سچی بات ہے, کبھی دل میں آتا ہے کہ یا اللہ کوئی ایسا کیفیت ہو کہ پیدل حج ہو, یہ خشکی کے راستے اور پیدل ہو, پیدل بس تھوڑا سی گٹھڑی ہو, سامان ہو, بس تیری ہی یاد میں تیری سب کو بھلا دوں, کوئی نہ مجھ کو یاد رہے, بس تیری ہی محبت میں, تیرے ہی پیار میں. اور بعض اہل طریقت کیا کرتے تھے, گھر سے ہی اپنا احرام باندھ لیتے تھے اور کہتے تھے راستے میں مرے 2 چادریں موجود ہیں, پریشان نہ ہونا. ایک نیچے کے لیے, اوپر کے لیے, مقصد تو سطر ڈھانکنا ہے نا میت کا. کفن سنت ہے, بس ٹھیک ہے. تو جب 22 سال کے بعد اجازت دی, 22 سال کے بعد اجازت دی, تو پوچھنے لگے شیخ 22 سال کیوں منع فرمایا, اس میں کوئی وجہ تو ہوگی. 22 سال پوچھا نہیں ہے. مجھ سے بعض کہتے ہیں ہم گھر چلے جائیں, میں اجازت نہ دوں, انصاری صاحب کو کہتے ہیں, پھر انصاری صاحب کہہ کے چلے جاتے ہیں, ورنہ فون کر دیتے. یا بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم اس دن وہ ہمارے وہ راشد فہیم صاحب ہیں, مجھ سے کہنے لگے میں عمرے پہ جانا ہے اہلیہ نے, میں کہ میں نہیں جانا. پھر پوچھا عمرے پہ جانا, میں کہ نہیں جانا. پھر کہہ رہا عمرے میں, کہ نہیں جانا. اب آپ کہیں گے تو عمرے سے روکتا ہے, یہ کیسا عجیب انسان ہے, عمرے سے روکتا ہے. ابھی تک پوچھ رہے ہیں, میں کہ نہیں جانا, عمرے میں نہیں جانا. ان کے اندر بھی ماننے کا جذبہ ہے, ٹھیک ہے. اب آتش شوق بھڑک رہی ہے, بھڑک رہی ہے نا, بھڑک رہی ہے آتش شوق. اچھا یہ حکیم جو ہوتا ہے سب کو ایک ہی پوڑی دیتا ہے, کسی کو آدھی گولی, کسی کو 2 گولی, کسی کو آدھا چمچ, کسی کو چٹکی, کسی کو کیا ہے نا, اس کی طبیعت کے مطابق دیتے نا مقدار, ڈوز. یعنی 22 سال کے بعد پوچھا, 22 سال کے بعد. میں نے آپ کو عرض کیا تھا یہ جواب آپ کو دلچسپ بنا کے پیش کریں گے. 22 سال کے بعد پوچھا, شیخ آپ نے حج سے منع فرمایا تھا, وجہ؟ اور 22 سال شیخ کی نظر جہاں دل پہ ہوتی ہے وہاں چہرے پہ اور جسم کی اٹھنے والی کیفیات و احساسات پہ بھی ہوتی ہے. کہتے اس میں کوئی خیر ہوگی, اجازت نہیں دی کوئی خیر ہوگی, اجازت نہیں دی کوئی خیر ہوگی, اجازت نہیں دی کوئی خیر ہوگی. اور اجازت بھی کس کی؟ اس رب کی جس کے بغیر گزارا نہیں. ایک چھوٹی سی کیفیت بتاتا ہوں اگر کسی کو نصیب ہو جائے تو. ایک اللہ والے کہتے ہیں مجھے خواب میں آواز آئی کہ تجھے اللہ کا دیدار کراتے ہیں, سونا نہیں ہے. کہنے لگے 1 سال تک جاگتا رہا شوق میں, شوق میں. اور 1 سال کے بعد سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو گیا تو من نے کہا کہ اصل میں حضور کا دیدار ہی اللہ کا دیدار ہے. جس نے حضور کی اتباع کی اس نے کس کی اتباع کی؟ اطیع اللہ. ممئی کون سی آیت ہے؟ من, ہاں, جس نے اللہ کے حبیب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے کس کی اطاعت کی؟ جو ساتھ بیٹھے ہوئے تھے نا وہ کہنے لگے اگر مجھے ہوتی کیفیت تو میں ساری عمر نہ سوتا. پھر اس کی دلیل بیان کی. کہنے لگے روزانہ ایوب علیہ السلام کے پورے جسم میں بیماری تھی, جسم سارا کا سارا بیماری سے خستہ ہو گیا تھا, بیماری سے خستہ ہو گیا تھا. کتنے سال؟ 16 یا 17 سال, اور بعض 18 سال, 16 سال, 16 سال. اور روزانہ 1 دفعہ اللہ کا دیدار ہوتا تھا.
اور وہ دیدار جب اللہ کا ہوتا تھا، اللہ پاک پوچھتے تھے ایوب کیا حال ہے، میرے حبیب میرے محبوب کیا حال ہے؟ عشاق کہتے ہیں، عاشق کہتے ہیں، آئندہ دیدار کے انتظار کے لیے چین اور سکون نہیں آتا تھا، اپنا مرض بھول جاتے تھے، پتہ ہی نہیں ہوتا تھا میں کتنی بڑی تکلیف مبتلا لوں آئندہ دیدار کے لیے۔ اتنی بڑی تکلیف اور اتنی بڑی بیماری اور اتنا بڑا جسم سارا خستہ ہو گیا۔ خستہ اسے کہتے ہیں یوں ہاتھ لگاؤ تو یوں ہو جائے، ختم۔ جیسے کہتے ہیں یہ ورک بالکل خستہ ہو گیا، یوں کرو ہاتھ میں مٹی ہو جاتے ہیں۔ بعض ورک کتنے پرانے ہوتے ہیں، لیکن آئندہ دیدار کے حصول کے لیے کہ کل میرے محبوب کا دیدار ہوگا۔ اور پہلے دیدار کی مستی اتنی ہے کہ اس میں اتنا مست ہے، اس میں اتنا مستغرق اور غرق ہے کہ اپنی خبر نہیں، اپنے وجود کی خبر نہیں۔ یہ کیفیت تھی اس درویش کے اندر۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے بڑھ کے کسی کی کیفیت نہیں ہو سکتی۔ اللہ کا نبی جتنا اللہ کے قریب ہوتا ہے اتنا ولی نہیں ہو سکتا، کیونکہ ولایت نبوت کے تابع ہے۔ ایسے یا نبوت ولایت کے تابع ہے؟ ہاں، نبوت ہمیشہ اوپر رہی ہے، ولایت نیچے رہی ہے۔ نبوت فوق اور غالب رہے گی اور رہی ہے۔ جس کو تھوڑا سا اللہ کی محبت کا ذرہ نصیب ہو جائے نا دل کی کیفیت کے اندر، اس کی نیندیں، پھر اس کی آنکھیں سوتی ہیں، دل نہیں سوتا، تو اس کا نیندیں ویسے ہی کم ہو جاتی ہیں، تھوڑی ہو جاتی ہیں، پھر وہ اتباع میں سو جاتا ہے، ٹھیک ہے حکم ہے سو جاؤ۔ حکم ہے سو جاؤ۔ تو 22 سال کے بعد سوال کیا، اور کیا سوال کیا کہ شیخ آپ نے منع فرمایا تھا، خیریت تھی، کیوں منع فرمایا تھا؟ اس میں کوئی راز ہوگا۔ تو شیخ نے جو جواب دیا وہ سنو ذرا۔ اس جواب میں فرمایا شیخ نے، بات یہ تھی ہم تجھے کعبہ نہیں کعبے والا دکھانا چاہتے تھے، اور فرمایا اس کی وجہ بھی تیرے اندر اتباع کا جو مزاج تھا، ماننے کا مزاج تھا، اپنے آپ کو حوالے کرنے کا مزاج تھا، اس لیے۔ ورنہ تو تیرے سامنے نظام الدین تیرے سامنے کئی آتے تھے، حج کے قافلوں میں بھیج دیتا تھا، واحد تو ہی تو تھا جس کو روکتا تھا۔ اور پھر فرمایا نظام الدین تو نے اصل میں تیرے اندر دین کا نظام چل رہا ہے، ان کے اندر خواہشات کا نظام چل رہا ہے۔ کمال کرتے ہیں، تیرے اندر کس کا نظام چل رہا ہے اور ان کے اندر کس کا نظام چل رہا ہے؟ خواہشات کا۔ ان کی وہ خواہش کا حج کرتے ہیں، تو دین کا حج کرتا ہے۔ تو تجھے میں روکتا، تجھے اگر میں نے روکا ہے تو دین کی وجہ سے روکا ہے، انہیں روکتا تو ان کی خواہش پہ چوٹ پڑتی۔ وہ مجھ سے کیا خود رب سے دور ہو جاتے، اس لیے ان کو کہا جاؤ، اور تمہیں کہا رک جاؤ۔ جب مرید اپنے اندر استعداد مرشد کی ماننے کی پیدا کر لیتا ہے کہ میں نے ہر حال میں ماننی ہے، اندر کا سچا جذبہ ہے آج پہ جاؤں، اندر کا سچا جذبہ ہے اس کے لیے جان دے دوں، وہ کہتے مت دو، کہتے ٹھیک ہے۔ پھر اس پہ اللہ جل شان ہو، پھر اس پہ عجیب بات لکھی ہے، ایک نقطہ لکھا ہے۔ کیا نقطہ لکھا ہے؟ حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ کے لاکھوں مرید تھے، ہزاروں خلفاء تھے، لیکن سب سے زیادہ شہرت، سب سے زیادہ مقام، کسی کی خبر نہیں، کسی کا پتہ نہیں، کتابوں میں تذکرہ نہیں ملتا۔ اور نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ ہیں جن کا کتابوں میں بھی تذکرہ ہے، جس کا نام بھی ہے، جس کا وجود بھی ہے، جس کا اور پرچم بھی لہرا رہا ہے، اس کی بنیاد یہ تھی۔ کسی نے پوچھا کہ آپ کی سب سے بڑی قربانی؟ فرمایا 22 سال حج پہ روکنا۔ کہ شیخ سے اجازت لی، شیخ نے فرمایا نہیں جانا، ٹھیک ہے، اور سارا سال آئندہ سال کی طلب میں رہا کہ اب قافلے جائیں گے، آئندہ سال مل جائے گا۔ آپ نے فرمایا آئندہ سال، فرمایا جو تھا آئندہ سال۔ اب آئندہ سال پھر ہو گیا، پھر سلام کر کے عرض کیا
کہ حضرت حج کی اجازت عنایت فرمائے، فرمائے آئندہ سال، بس ختم. یہ فقیر کے لیے ایک بات کافی ہوتی ہے، اظہار ہوتا ہے تو اصرار نہیں ہوتا، اصرار ہوتا ہے تو اظہار نہیں ہوتا. یہ نقطہ بھی ذرا آج پلے باندھ دینا، وضاحت کر دوں. اظہار ہوتا ہے، میں نے اپنی خواہش کا اظہار کیا، انہوں نے اپنے حکم کا اظہار کیا، بس ختم. میرا اظہار تھا، ان کا اظہار تھا. اگر میرا اصرار ہوگا، ان کا اظہار نہیں ہوگا، پھر وہ مجھے میری ذات کے حوالے کر دیں گے. پھر میں نفس کو لے کے، خواہش کو لے کے چل رہا، دین کو لے کے. کہنے لگا تو تھا نظام الدین، تیرے اندر دین کا نظام تھا، شریعت کا نظام تھا، اس کے رب کا نظام تھا، اس لیے میں نے تجھے منع کر دیا. وہ خواہشات کے بندے تھے. سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس منافقین آ رہے ہیں. میں آپ کو تبوک پہ لے چلوں، کہاں تبوک کا واقعہ ہے. منافقین آ رہے ہیں اور اپنے عارضے بتا رہے ہیں. تبوک کا وہ منظر ہے، تبوک کا وہ غزوہ ہے. میں اس کی دلیل میں عرض کر رہا ہوں، یہ بات صرف اولیاء سے نہیں، انبیاء کے ہاں بھی یہ بات رہی ہے، اور خود ہمارے حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں یہ بات رہی. جو ماننے والے ہوتے تھے، جو قریبی ہوتے تھے، انہی کے لیے امتحان ہوتا تھا، اور ترقی کے اعلیٰ مدارج بھی وہی پاتے ہیں. کتنے صحابہ رہ گئے؟ 3 رہ گئے. اور اس وجہ سے رہ گئے کہ آخری نمازیں شاید سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں پھر غزوے میں جا رہے نا، تو جان لے کے جاتے تھے نا. اچھا، اور پھر ہماری سواریاں بھی تیز رفتار ہیں، ہم مل جائیں گے قافلے میں. اس وجہ سے نہیں کہ ہم نہیں جائیں گے، یہ تو گمان ہی نہیں تھا. ان کے ساتھ معاشرے کا سوشل بائیکاٹ ہو گیا. سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سلام کا جواب تک نہیں دیتے تھے. اور یہ کتنا عرصہ ایسا رہا ہیں؟ 2 روایتیں ہیں، 40 اور 50 دن. وہ کہتے تھے زمین ہمارے لیے پھٹ جائے، ہم اس میں غرق ہو جائیں، کسی دا یار نہ بچ گئے. ہماری لیے زمین پھٹ جائے، ہم اس میں غرق ہو جائیں. ہمارے آقا ہم سے ناراض. ایک طرف لوگوں کو رخصت دے رہے ہیں، وہ کہہ رہے جی وہ فلاں مسئلہ تھا، میں اپنے طرف سے عرض کروں. ایسے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم جو بات تھی تو اگر آپ اجازت دیں تو میں ہاں ٹھیک، مفہوم عرض کر رہا ہوں. سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم ایسے فرمایا ہوگا، مفہوم عرض کر رہا ہوں. ہاں ٹھیک ہے. دوسرا آ گیا، انہیں کہ یہ مسئلہ تھا، ہاں ٹھیک ہے. جو شخص ترقی اور کمال کے معراج تک پہنچتا ہے، قربانیوں کے بغیر نہیں پہنچتا. اور قربانی میں سب سے پہلی قربانی جو ہے وہ اتباع ہوتی ہے، ماننا. اور اتباع میں ہمیشہ خواہشات ٹوٹتی ہیں، تمنائیں ٹوٹتی ہیں. آرزویں خون ہوں یا حسرتیں پامال ہوں، آرزویں خون ہوں یا حسرتیں پامال ہوں. اب تو اس دل کو تیرے قابل بنانا ہے مجھے، بس کچھ ہو جائے، اب آرزویں خون ہو جائیں، حسرتیں پامال ہو جائیں، اب اس دل کو تیرے قابل بنانا ہے مجھے. تو فرمانے لگے کہ وہ تو نظام الدین تھا. پھر حضرت نظام الدین فرمانے لگے جب میں حج پہ گیا نا، جب میں حج پہ گیا، قافلے میں سب سے زیادہ، ان کے ساتھی کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ شب بیدار اور مانگنے والے اور خدمت کرنے والے، زہد کے ساتھ چلنے والے، نظروں کی حفاظت تقوی کے ساتھ اور ذات راہ کو لے کر چلنے والے، اعمال اور ایمان کے ذات راہ کو، یہ سب سے زیادہ تھے. اور عاشقی میں اور محبت میں سب سے زیادہ تھے. اللہ کی محبت کے اشعار پڑھتے تھے، حضور کی محبت کے اشعار پڑھتے تھے، تلاوت کرتے تھے. ہم کہتے تھے یہ کون آدمی ہے، دیوانہ ہے کوئی؟ وہ کہتے تھے کون ہے؟ کہنے لگے شیخ فرید الدین کا خادم ہے. انہوں نے خادم تو اور بھی بہت سارے ہیں اس قافلے کے اندر، ہر سال شیخ کا قافلہ حج کا جاتا تھا نا، یہ کوئی کیسا خادم ہے؟ لوگ حیران ہوتے تھے. تو کہنے لگے جب پہنچے نا تو سارے چلے گئے فوراً کعبہ کا طواف کرنے کے لیے، عمرہ ادا کرنے کے لیے. یہ نہیں گئے، یہ گھر میں کسی جگہ گئے، غسل کیا، لباس خوبصورت پہنا، اچھا لباس پہنا،
اور پھر بہت دیر تک نفل پڑھ کے گڑ گڑاتے رہے، اور پھر دبے دبے قدموں کے ساتھ گئے اور پھر اللہ کے کعبے کی زیارت کی، اور زیارت کر کے ایسے آنسو بہاتے رہے بہاتے رہے بہاتے رہے، اور پھر آنکھیں بند کر کے چل پڑے طواف کے لیے۔ تو کسی نے کہا کہ طواف آنکھیں بند کر کے نہیں ہوتا، کھلی آنکھوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو اس کو کسی نے کہا کہ الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوانگان عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ کہنے لگے آنکھیں کھولتا ہوں تو دیدار نہیں ہوتا، کہ ہر وقت اب میرے سامنے اللہ کی تجلی ہے، اللہ کا نور ہے اور اللہ کا دیدار ہے۔ کہنے لگے قدم قدم پہ یہ کیفیت تھی، قدم قدم پہ یہ کیفیت۔ اور لکھا ہے نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ نظام الدین تھے، حضرت کے عام خادم تھے لیکن اطاعت شعار خادم تھے۔ ان سے بڑے بڑے منصب والے بہت تھے جو حضرت کے قریب بیٹھتے تھے، حضرت کی گدی کے قریب بیٹھتے تھے، حضرت کے ساتھ ہوتے تھے سفر حضر میں۔ یہ بہت سے کم تر پیچھے کی صف کے تھے، اگلی صف کے نہیں تھے، ان کا رینک چھوٹا تھا، لیکن 22 سال کی اس قربانی نے ان کو اتنا بڑا بنا دیا، اتنا بڑا بنا دیا۔ جب یہ حج کر کے آئے تو شیخ نے جب ان کو دیکھا تو فرمان لگے نظام الدین آج کے بعد ہمارے ساتھ بیٹھا کرو۔ اور ان پہ جو معرفت اور علوم، اللہ کی محبت اور قلوب کی تغیر، انقلابات کی کیفیات گزری، پھر ان کے ذریعے سے لاکھوں نے فیض پایا۔ صرف 22 سال کی قربانی تھی، ہم تو 22 گھنٹے 22 دن کی قربانی برداشت نہ کر سکے۔ فائدہ ہوا نہ ہوا؟ جملہ اہل معرفت کی معرفت اس کے وجود سے برطرف کر دی گئی ہے۔ اللہ جل شانہ کے سب چند خاص بندوں کے سوا باقی سب کے ہاں اس کی عبارت ہی رہ گئی ہے، جان و دل سے اس کے حجاب کے خریدار بن گئے ہیں اور کام تحقیق سے نکل کر تقلید میں پڑ گیا ہے۔ چنانچہ امر حق کی تحقیق نے ان سے اپنا رخ چھپا لیا ہے۔ بس عام لوگ اس بات پر کفایت کرتے ہیں کہ ہم حق کو پہچانتے ہیں، اور خاص لوگ اس پر خوش ہیں، وہ اپنے دلوں میں اس کی تمنا، نفس میں احساس اور سینہ میں رغبت رکھتے ہیں، مشغلہ کے طور پہ کہتے ہیں۔ یہ دیدار الہی کا شوق اور محبت کی سوزش ہے۔ تصوف کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے اپنے دعوے کے باوجود تمام حقائق کی دریافت کرنے سے قاصر رہ گئے ہیں۔ مریدوں نے مجاہدے سے ہاتھ اٹھا کر اپنے ظن فاسد کا نام مشاہدہ رکھ لیا ہے۔ کیسی عجیب بات! یہ مجاہدہ جو ہے مرید کے ساتھ ہے، مجاہدہ مرید کے ساتھ ہے۔ میہ کے دوران چلتے ہوئے، کسی فقیر کے ساتھ چلتے ہوئے جو حال آتا ہے، کسی فقیر کے ساتھ چلتے ہوئے جو حال آتا ہے وہ تربیت کے لیے آتا ہے۔ کسی فقیر کے ساتھ چلتے ہوئے، تیسری دفعہ کہہ رہا ہوں غور سے سمجھنا، جو حال آتا ہے وہ تربیت کے لیے آتا ہے، کہ اب اس کو تربیت ہو رہی ہے نہیں ہو رہی، اب اس وقت اپنے اللہ کی ذات سے کتنا جڑا ہوا ہے، دور ہو رہا یا قریب ہو رہا۔ حال ہمیشہ تربیت کے لیے آتا ہے۔ حال کس کے لیے آتا ہے؟ حال ہمیشہ تربیت کے لیے آتا ہے۔ ادھر حال آتا ہے، کوئی مشکل آتی ہے اور اب تربیت ہونی ہوتی ہے اور ترقی ہونی ہوتی ہے، ادھر ہم گھبرا جاتے ہیں۔ امتحان ایک سیڑھی، ایک کلاس اوپر کے لیے آتا ہے، نیچے کے لیے آتا ہے؟ اوپر کے لیے آتا ہے۔ اور امتحان میں پاس وہ ہوتا ہے جو امتحان دیتا ہے، جو امتحان سے بھاگتا ہے۔ میں نے کتنے بزرگوں کے تجربات سنے اور خود اپنے شیخ رحمت اللہ علیہ اور بعض آل اللہ کے مشاہدات دیکھے کہ بعض مرید ایسے ہیں کہ ان کی کوئی چیز مرغوب ہے، کوئی رغبت ہے کھانے میں، اس سے منع کر دیتے ہیں، یہ مت کھایا کرو۔ وہ کہتے جی میرا تو میرا خراب ہے، مثلا مثال کہہ رہا ہوں، میں تو اس کے بغیر جی نہیں سکتا، میرا تو اٹھنا بیٹھنا اس میں ہے۔
کہتے نہیں یہ نہ کھایا کرو، اور بعض نہ کھانے والوں کو کہتے ہیں یہ کھایا کرو۔ ادھر تو ہم کھانے کا کہیں تو کوئی کھانا نہیں کرتے، آخر علماء کی خدمت ہمیں کرنی پڑتی ہے کہ بھئی جولات تو سارے ختم ہو گئے، عالم کے ذمہ عالم کو لگائیں، شاید اس کی مان لے بیچارہ۔ ماننے کا مزاج تو یہاں تک آ گیا، کیونکہ طبیعت کو لے کے چل رہا ہے نا، وہ خواہشات کا بندہ جو ہوا، وہ نظام الدین کہاں ہے؟ اس کے اندر خواہشات کا نظام چل رہا ہے۔ وہ منع کر دیتے تھے مرغوبات سے۔ اچھا مجھے ایک چیز بتائیں، ڈاکٹر پسندیدہ چیز منع کرتے ہیں، وہاں ناراض ہوتے ہیں؟ میٹھا منع، شوگر والے کو پھر میٹھا اور اچھا لگتا ہے، شوگر والے کو میٹھا پھر اور اچھا لگتا ہے، کہتے ہیں میٹھا منع، یہ منع، یہ منع، یہ منع، یہ چاٹ میں دیتا ہوں یہ ختم۔ خاص طور پہ نا چاول کے مرغوب لوگ ایک دم چیخو پکار میں آتے، تھوڑا سا چاول کھا لیں۔ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے آم، چلو میں نے کہا ایک کھا لیں، اتنا بڑا آم ایک کھائے، بولے جی آپ نے ایک کہا تھا۔ چونسا نا بہت بڑا ہوتا ہے، ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے باغ میں اب بھی بڑے بڑے چونسے لگتے ہیں، اتنے بڑے بڑے، اور یہ امپورٹڈ کوالٹی ہوتی ہے۔ چونسا واحد آم ہے جو مرجھاتا جائے گا، خراب نہیں ہوتا، باہر ملک یہ جاتا ہے، باقی آم نہیں جا سکتا۔ تو اس نے پھر کیا کیا، اس نے ایک آم کھایا۔ بھائی میں چھوٹا سا پوریاں باندھنے والا حکیم ہوں، بڑے بڑے جو ہے نر مرد میرے سامنے آتے ہیں، دبنگ لوگ آتے ہیں، بڑے بڑے رانے اور میو آتے ہیں میرے سامنے، اور وہ لوگ آ کے کہتے ہیں کہ جی ہم بس ہم چھوڑ دیں گے۔ ادھر ہم کسی کا دودھ منع کر دے تو وہ چیخو پکار شروع کر دیتے، احتجاج شروع کر دیتا ہے، چائے سے احتجاج شروع ہو گیا۔ ہاں بھائی جسمانی علاج کے لیے غذاؤں کی پرہیز کرتے ہو نہیں کرتے؟ اچھا جو پرہیز بتاتا ہے اس کے بلکہ ممنون ہوتے ہیں، تیری مہربانی آپ نے ہمیں یہ شیڈول بتا دیا غذاؤں کا، آپ کی مہربانی ہے۔ اچھا وہ کہتے نہیں یہ کھانا ہے، وہ کہہ رہا میں صبح صبح میری طبیعت نہیں چاہتی کھانے کو، اس نے کہا نہیں دوائی بھی کھانی ہے ناشتہ بھی کرنا ہے، وہ کہنا نہیں میں نے ماننی تو اپنی ہے۔ اس نے علاج کا سوچا ہی نہیں۔ تو شیخ فرماتے ہیں کتنی عجیب بات فرمائی، ہائے ہائے، مریدوں نے مجاہدے سے ہاتھ اٹھا لیا اور اپنے ظن فاسد کا نام مشاہدہ رکھ لیا۔ ظن فاسد جو من کے اندر جھوٹے تصورات اور خیال آتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں میرا مشاہدہ یہی ہے۔ جب بندہ مجاہدہ نہیں کرے گا، مجاہدہ کہتے ہیں ماننے کو، مجاہدہ کسی اٹھا کے زمین پھاڑنے کو نہیں کہتے، یہ ماننا خود بڑا مجاہدہ ہے۔ طبیعت کسی اور چیز کو چاہ رہی، من کسی اور چیز کو چاہ رہا، دل کسی اور چیز کو چاہ رہا۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ کیا کرتے تھے، بعض اوقات مصلے پہ جس کا مصلہ ہوتا تھا اس سے ہٹا کے دوسرے کو کھڑا کر دیتے تھے۔ مجھے ایک دم میں نے پوچھا حضرت فرمائی یہ بہت بڑا مجاہدہ اس کے لیے، اس میں اس کی تربیت ہے، اس میں اس کی تربیت ہے۔ ایک کرسی سے ہٹا کے دوسری بٹھا دیا، دوسری بٹھا کے دوسری بٹھا دیا، ایک شعبے سے ہٹا کے دوسرے پہ کر دیا، بھائی ادھر سے ہٹ جاؤ ادھر کھڑے ہو جاؤ۔ اب دیکھتے یہ ہیں کہ وہاں اس کا من لگا ہوا ہے، طبیعت لگی ہوئی ہے، دل جڑا ہوا ہے، اب وہاں سے اس کا دل چھوٹ کے ادھر آیا، اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ ماننے والا ہے یا من والا ہے۔ اس کو فرماتے ہیں کہ مریدوں نے مجاہدے سے ہاتھ اٹھا کر اپنے ظن فاسد کا نام مشاہدہ رکھ لیا، اور میں نے اس سے پہلے بھی اس فن طریقت و تصوف میں کئی کتابیں لکھی تھیں جو سب ضائع ہو گئیں، اور تصوف کے جھوٹے دعوے کرنے والوں نے ان میں سے بعض باتیں لوگوں کو پھانسنے کے لیے چن لی، باقی کو دھو کر ضائع کر دی، کیونکہ جس کے دل پر مہر لگی ہے اس کے خیال میں حسد و انکار کا سرمایہ بھی نعمت خداداد ہوتا ہے، اور ایک دوسرے کے گروہ نے ان باقی حصوں کو دھو کر مٹایا تو نہیں لیکن انہیں پڑھا بھی نہیں، اور ایک اور گروہ نے ان عبارات کو پڑھا لیکن مطلب نہیں سمجھے۔ کہتے ہیں میں نے اس سے پہلے بھی کئی کتابیں لکھی ہیں، شیخ نے فرمایا، اور پرنٹڈ ہوتی تھی لوگ دھو دیتے تھے نا، ہاتھ سے لکھی جاتی نا، لوگوں نے اپنی مرضی کا لے لیا باقی دھو دیا۔ شیخ کہتے تھے میں نے ساری کتابیں ختم کر دی،
وہ کہتے تھے بعض نے وہ چیزیں پڑھی ہی نہیں، اور بعض نے پڑھی ہیں تو ان کے مطلب اپنی مرضی کے لیے. اور یوں کہیں گے کہ ہم تصوف معرفت کا علم بیان کرتے ہیں، یہ لوگ عین تاریکی میں ہیں. یہ سب اس لیے طے ہوا کہ علم طریقت کے حقائق میں سرخ گندک کی مانند ہے جو بالکل کمیاب ہے. اسے ہم کہتے ہیں زرنیخ احمر، طب کی اصطلاح میں کہتے ہیں زرنیخ احمر. سرخ گندک یہ سونا بنانے کے کام آتی ہے. جس کے پاس زرنیخ احمر ہوگی وہ پھر کیا کرے؟ وہ خط کشی کرتا رہے. خط کشی کہتے ہیں تانبے پہ یوں لکیر لگائے، تانبے کو آگ دکھائے، تانبا سونا بن گیا. جس طرح کہتے ہیں سرخ گندک، گندک پیلے رنگ کی ہوتی ہے نا، کیوں بھائی؟ دیکھی ہوگی آپ نے شاید. کس طرح کہتے ہیں سرخ گندک جو ہے وہ بالکل ملتی نہیں، اس طرح اب وہ مرید جو مجاہدہ کرنے اور ماننے والے ہوں، ماننا خود بڑا مجاہدہ ہے نا. 22 سال کا ماننا تھا، صرف ساری باتیں کرتے رہے، صرف جذبہ تھا کہ مت پاج پہ جاؤ. اس 22 سال کے ماننے نے کتنا بڑا باکمال ولی بنا دیا. نسلیں ختم ہو گئیں، صدیاں گزر گئیں، نظام الدین زندہ ہے، کیونکہ اللہ کا نظام ہمیشہ زندہ رہتا ہے. اللہ کا نظام زندہ رہے گا، اللہ کا دین ہمیشہ زندہ رہے گا، اور نظام الدین بھی زندہ رہے گا. اور جب اس کو پا لیتے ہیں تو وہی کیمیا ہوتا ہے. ایک دانگ بھر یعنی 6 رتی تقریباً وزنی پتھر بہت سے تانبے اور کاسنی کو سونا بنا دیتا ہے. ہوب دیا تو کتابہ نہ پائی، کیمیا دی بوٹی کسی پٹ نہ بھی کھائی ہیں. ہاں، ہرمل پرمل سے پتی، ہرمل پرمل سے پتی، دھڑی طرح میں ترتی. نہیں سمجھے؟ یہ نسخہ ہے، ہرمل پرمل سے پتی. دھڑی کہتے ہیں نا 5 کلو کو. ہرمل پرمل سے پتی، دھڑی طرح میں ترتی. وہ جو رتی یوں ڈالو 5 کلو تانبا جو ہے وہ کیا بن جائے؟ سونا بن جائے. لیکن لکھا جوگی ہاری سارے چھپا کے کھے کہتے ہیں راکھ کو. لکھا جوگی ہاری سارے چھپا کے کھے. یہ کیمیا کا علم جو ہے ایسا علم ہے. ہمارے استاد تھے ایک منشی اسلم صاحب، ان کو کہتے تھے منشی اسلم دایا. ہمارے ہاں دایا کہتے ہیں اس کو جو گدھا چرانے والے ہوتے ہیں نا، جن کو گدھوں کا کام ہے وہ. تو منشی صاحب کیمیا گری میں بڑے ماہر تھے. تو جب ان کے پاس کوئی بندہ آتا تھا ایسے دیکھتے تھے، ان کو دور دور سے لوگ آتے تھے، ان کے پاس سونا بنانے کا نسخہ ہے. اس سے پوچھتے تھے تیری جوتی ہے؟ کہ ہاں ہے. اچھا گھر کا مکان ہے؟ کہ ہاں ہے. کپڑے ہیں؟ ہے. جوتا اٹھا کے کہہ رہے جاتا نہیں جاتا. عملاً ایسے کرتے تھے، جوتا اٹھاتے تھے اور کہتے جاتا نہیں جاتا. تو سونا بنانے کے لیے آیا ہے. سونا بنانا تو اس کو ہے جو اپنا سارا کچھ، وہ ایک لفظ فرماتے تھے، گھر ویچ تماشا دیکھ ہیں. اور پھر کبھی کہتے تھے گھر پھونک تماشا دیکھ. کہہ رہے یہ تو گھر پھونک جاتا ہے پھر سونا بنتا ہے، تو کہتے میرے پاس سب کچھ ہے. یہ کیمیا جب دل جو بنتا ہے نا، جلد و کیمیا بنتا ہے، پھر یہ اپنا سب کچھ بیچنا پڑ جاتا ہے. ابوبکر صدیق نے بیچا ہیں. اب سمجھ آئی اس کیمیا کی. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بیچا نہیں بیچا؟ تو دل کیمیا بنا نہیں بنا. اس کیمیا کی سونے کی قیمت لگتی ہے، مٹی کی قیمت لگتی ہے؟ بتاؤ بازاریں. تو اللہ کی بازار میں قیمت لگی، اور فرشتوں نے وہ لباس پہنا جو صدیق اکبر نے پہنا، اور سارے عرش کے فرشتے اسی لباس میں ہیں. سرور کونین نے پوچھا یہ کیا لباس ہے؟ اصل سارے فرشتے اسی لباس میں ہیں، آج صدیق نے یہ لباس پہنا ہوا ہے. واہ! کیوں؟ بس صدیق کے اندر مجاہدہ تھا، اور مجاہدہ تھا ماننے والا.
अलगरज हर शख्स वही दवा तलब करता है जो उसके दर्द के मुआफिक हो, इसकी दवा उसे किसी और किसी चीज की जरूरत नहीं। ठीक है भाई, आज कुछ बातें समझ आई? आज की हमारी इन बातों का सबक क्या है, पैगाम क्या है? जो मैंने आज बातें अर्ज की उसके अब चंद निकात अर्ज करके दुआ कराते हैं। वो ये है, सबसे पहली बात तो ये है कि हजरत पीर अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह ने इस तयानत को बयान किया कि देखो, मैं हर काम शुरू करने से पहले अल्लाह जल्ल शानहू की मदद का तलबगार हूँ। अल्लाह के बगैर मेरी बिगड़ी बन नहीं सकती और मेरा निजाम चल नहीं सकता। मेरी नजर अल्लाह की जात पे उठेगी तो काम बनेगा, नजर अल्लाह की जात के लिए झुकेगी तो काम बनेगा। अल्लाह चाहेगा तो होगा, मेरा अल्लाह नहीं चाहेगा नहीं होगा। सबसे पहले तो उन्होंने इस बात को बयान किया। इसके बाद फरमाया कि किसी ने मुझसे सवाल किया कि ये जो मार्फत के उलूम की घाटियां हैं और ये राहें हैं, ये कैसे हल हों और बंदा इनसे कैसे निकल के जाए? तो इस पे उन्होंने फरमाया कि सबसे पहली चीज तो ये है कि जो शख्स अपनी नफसानी ख्वाहिशात में मुस्तगरक हो, रजा इलाही के रास्ते से रोगर्दान हो, वो तो इन राहों को पा नहीं सकता। इसकी मिसाल फिर मैंने आपको हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह का पूरा तफसीली वाक़या आज आपको सुनाया। ये तफसीली वाक़या किसी साहिब कश्फ को, ये किताबों में नहीं मिलता, किसी साहिब कश्फ को खुद ख्वाब में शेख ने सुनाया था। तफसीली वाक़या उन्होंने सुनाया, बड़ी देर तक सुनाते रहे, इसकी जुज़ियात भी हैं बहुत सारी। तो मैंने उनसे सुना और आपकी खिदमत में अर्ज किया कि उन्होंने इनको तफसील से सुनाया था कि मैं निजामुद्दीन तो था, निजामुद्दीन औलिया कैसे बना। लोग मुझे निजामुद्दीन औलिया कहते हैं, क्यों कहते हैं? उसकी वजह सिर्फ ये थी कि फरमाया कि सबसे बड़ा मुजाहिदा खुद मानना है, मानना सबसे बड़ा मुजाहिदा है तबीयत के खिलाफ। इस पे मैंने आपको हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह की कुछ रुबाई आपकी खिदमत में अर्ज की। अल्लाह की इश्क में डूबी हुई, अल्लाह की मोहब्बत में डूबी हुई, कि उन्होंने कहा कि अगर हम अल्लाह की तलाश में लग जाएं तो अल्लाह मिल जाता है, लेकिन उसकी तलाश में सबसे पहली जो चीज रुकावट बनती है वो है अपनी तबीयत और अपने मन से चलना, अपनी मिजाज से चलना। जो हुक्म को मान के चलता है उसके सामने दिन भी उसके नहीं होते, रातें भी उसकी नहीं होती। इससे मैंने आपको हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के दीदार की कैफियत अर्ज की, दीदार की कैफियत अर्ज की। और उसके बाद फिर उन्होंने ये फरमाया कि आखिरी बात जो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज की वो ये है कि मुरीदों ने मुजाहिदे से हाथ उठाकर अपने ज़न्न फासिद का नाम मुशाहिदा रख लिया, कि मुरीदों ने अपने मुजाहिदे से हाथ उठा लिया, कुर्बानियां खत्म कर दी, और फिर जो अपनी तबीयत में आती है उसी का नाम उन्होंने रख दिया। यही हकीकत है। तो मान के चलना, पूछ के चलना, मान के चलना, पूछ के चलना। इसकी मिसाल मैंने दी कि तबीब अगर डॉक्टर हकीम कोई चीज खाने को, कुछ करने को रोक दे, कहते जी मुलाकात पे पाबंदी, 4 पैसे नीचे नहीं जाएंगे आप। हकीम अब्दुल रहीम साहब होते थे मियाँ वाली के, बड़े जबरदस्त हकीम, दबंग हकीम थे, 60 डंडा भी रखते थे, लाइन लगी होती थी उनके पास। हकीम अजमल खान रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द थे। उस दिन भी एक पुराने बुजुर्ग थे, उनके हालात मुझे बताने लगे। एक हमारे उस्ताद थे, प्रोफेसर थे कॉलेज में, वो भी उनके, मैंने उन्हें देखा हुआ नहीं था, करीब के जमाने में फौत हुए हैं, वो हालात बताते थे। बल्कि उस दिन मुझे मौलतारजमी सब कहने लगे, मैंने उनसे उनकी ग़िज़ा पूछी कि आप ग़िज़ा क्या खाते हैं, उन्होंने बताया। फिर तो उनके हालात में एक चीज है, डंडा साथ पड़ा हुआ होता था, मारते थे, अमलन कईयों की हड्डियां तोड़ देते थे, फ्रैक्चर हो जाता था, इतना मारते थे, इतना मारते थे। और खास तौर पे एक चीज पे ज्यादा मारते थे कि किसी बंदे को देख लेते थे कि वो दीनदार है, उसके बच्चे का लिबास दीनदाराना नहीं, उसकी बीवी का लिबास दीनदाराना नहीं, तो फिर अगर बच्चा होता था तो पूछते थे, हाँ भाई ये किसका बच्चा है? वो बंदा आता ना तो फिर खुद चारपाई पे बैठे होते थे, चारपाई पे, हकीम अब्दुल रहीम साहब रहमतुल्लाह अलैह चारपाई पे बैठे होते थे, डंडा साथ पड़ा हुआ होता था,
اس کو یہاں سے پکڑتے تھے. میں سوچنے لگا فرشتے یہاں سے پکڑیں گے قیامت کے دن نا. یہ نچلا جبڑا ہے نا, محدثین نے لکھا ہے کتابوں میں ہے کہ فرشتے نچلے جبڑے سے پکڑیں گے. خذو فغلو سمل, تو یہ یہاں سے پکڑتے تھے اور ڈنڈے برساتے تھے پھر اس کے اوپر. اب پتہ نہیں ہوتا تھا ڈنڈے کیوں برس رہے ہیں. بعد میں انکشاف ہوتا ہے کہ تیرے بچے کا لباس جو ہے وہ نہیں ہے جو سنت کا لباس ہے. وہ کہتا تھا جی بچہ ہے. فرمایا بچہ نہیں ہے, یہ عکس ہے. یہ جو چیز آج سیکھ رہا ہے کل کو یہی کچھ ہوگا. تو بنیاد رکھتا ہے اس کے اوپر. ایک دفعہ ایک بندہ تھا تو اس کی بیوی نے نیل پالش لگائی ہوئی تھی. اس نے ناپ ایسے کی نا آگے سامنے, اللہ شامت اس کی آ گئی. بھئی یہ کس کی بیوی ہے؟ جب اعلان ہوتا نا کس کی بیوی ہے اکثر بندے بھاگ جاتے تھے. انہیں پتہ ہے کہ کچھ ہوگا. وہ بڑا جرات مند آدمی ہے, کہ جی میری بیوی ہے. اچھا ادھر آؤ. پھر حضرت کے ساتھ بندے بھی ہوتے تھے کھڑے ہوئے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ حبشی غلام کھڑے ہوتے تھے. کوئی بندہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں بیٹھا ہے, موبائل سے کھیل رہا ہے, داڑھی سے بال سے یوں کر رہا ہے, جمائیاں لے رہا ہے, ٹیک لگایا ہے, تو امام مالک رحمۃ اللہ اشارہ کرتے تھے. حبشی غلام اٹھا کے عملاً اٹھا کے پھینک دیتے تھے باہر. ہاں پریکٹیکلی حبشی غلام ہوتے تھے بڑے بڑے طاقتور, ان کو پکڑتے تھے اٹھاتے تھے. وہ بڑے بڑے گاؤ تکیے لگتے تھے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی محفل میں. خوشبوئیں ہوتی تھیں, دھونیاں ہوتی تھیں, سفید چادریں ہوتی تھیں, لاجواب مخمل ہوتا تھا. اس میں حدیث کی محفل سجتی تھی. شہنشاہ امام تھے, شہنشاہ امام تھے, نازک مزاج امام تھے, اور دین کی قدر کرنے والے, علم کی قدر کرنے والے. ایک بادشاہ راستے میں چلتے چلتے آیا, کہنے امام صاحب فلاں حدیث کیسے ہے کہ تو نے اتنی بڑی توہین کی ہے. حدیث کی توہین راستوں میں پوچھتا ہے. یہ تو اس کا تعلق مسلک سے ہے, راہوں سے نہیں ہے. بے ادبی کی ہے, لہذا تیرے پر اتنے کوڑے ہیں شریعت کے مطابق. اس نے کہا جی مجھے مار دیں, قیامت کے کوڑے قبول نہیں. کوڑے اس نے لیے بادشاہ نے. اس دور کے بادشاہ بھی ایسے تھے. بس اس کے بعد وہ دبنگ آدمی تھا, وہ انہوں نے کہا ہاں جی میری بیوی ہے. اس نے کہا ادھر آ, اور خوب مارا. اس کی 2-3 پسلیاں توڑ دی. پسلیاں توڑ دی. تو ساری باتوں کا لب باب جو میں نے پیر علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی آج کشف المحجوب سے آپ کو کچھ باتیں عرض کی ہیں, اس کی تفصیلی باتیں, کچھ نکات, کچھ رموز عرض کیے ہیں. ان میں ایک بات اور بھی میں نے آپ سے عرض کی ہے. جب اللہ کی محبت اور اللہ کا تعلق اور اللہ کی دیدار کی مستی اندر آ جاتی ہے, پھر انسان کی کیفیتیں اپنی نہیں ہوتی. ایوب علیہ السلام کے اندر اتنی تکلیف تھی کہ پورا جسم گل چکا تھا, خستہ ہو چکا تھا. لیکن ایک دیدار جو ہوتا تھا, پھر 24 گھنٹے کے بعد دوسرے دیدار کی پہلے کا نشہ رہتا تھا اور انتظار بھی رہتا تھا. اس کا نشہ ہوتا تھا, دوسرے کا انتظار ہوتا تھا. یہ ہیروئن جو ہے نا, اس کا نشہ ہوتا ہے اپنے اپنے وجود سے چلا جاتا ہے. دھوپ میں پڑے ہوتے ہیں, سردی میں پڑے ہوتے ہیں, گرمی میں, بارش میں, طوفان میں, سب سے زیادہ تان ہیروئنی پہ لعنت ہوتی ہے, اعتراض ہوتا ہے, اپنے نشے سے باز آتا ہے. پھر کیا اس کا مزہ نشہ بڑھتا ہے یا کم ہوتا ہے؟ رب کی محبت کا, کملی والے کے عشق کا, اولیاء کی محبت کا, صالحین کی محبت کا نشہ بالکل ایسے ہی ہے. اس پہ اعتراضات کرنے والا, اس پہ ظلم ستم اور تان تشنیع, تنقید, تعریف برابر ہوتی ہے. اگر آپ حق کی راہوں پہ چل رہے ہیں, محبت کی راہوں پہ چل رہے ہیں, اس پہ امتحان آئے گا, مجاہدہ آئے گا, قربانی آئے گی. استقامت کے ساتھ چلنا ہے, استقامت کے ساتھ چلنا ہے. قدم ڈگمگائے نہیں, موت بڑی قریب ہے, بہت قریب موت. بس خاتمہ ایمان پہ ہو جائے اور کملی والے کی شفاعت نصیب ہو جائے, بس کام بن گیا. بہت قریب موت ہے. بے برکتی کا دور ہے, عمریں بڑی تھوڑی ہیں. قلم دو, اس پہ لکھوں میں. بے برکتی کا دور ہے. آج کیا ڈیٹ ہے؟ 6
بے برکتی کا دور ہے، تو اس لیے اپنی زندگی کے چند لمحے ہیں، چند ساعتیں ہیں، چند گھڑیاں ہیں، ان میں اللہ کو منا لیں، اللہ کو اپنے دل میں بسا لیں۔ یہ زندگی کی ایک مہلت ہے، روٹھے ہوئے رب کو منا لیں، وقت بڑا تھوڑا ہے۔ کسی کا سوال ہو تو بتائیں، کوئی سوال کسی کے دل میں ہو تو بتائیں۔ کسی کو کوئی نفع ہوا ہو، جیسے میں نے ابھی مغرب کی نماز سے پوچھا، آپ نے بتایا، ایک صاحب نے بتایا کہ مجھے نظروں کی حفاظت کی توفیق مل گئی، ایک صاحب نے بتایا کہ تزکیہ نفس تقوی کا تعلق اللہ کی ذات سے جڑ گیا ہے، یہ بتایا۔ ہمارے ایک ساتھی نے بتایا کہ یہاں کشف المحجوب کے حلقے کی برکت سے مجھے حضرت باقی باللہ کی زیارت ہوئی ہے۔ حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ تھے، شیخ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کی زیارت ہوئی ہے، ان کی مجلس میں نے دیکھی ہے۔ اور کس نے کیا بتایا؟ اور کسی کو کوئی فائدہ ہوا تو بتائیں۔ کشف المحجوب کے حلقے سے، پیر علیہ رحمۃ اللہ علیہ کے اس حلقے سے کسی کو فائدہ ہوا تو، اور کسی کا کوئی سوال ہو تو، جو باتیں آپ نے سنی۔ اللہ پاک ہماری اس محفل کو، اس حاضری کو قبولیت کا درجہ عطا فرمائے۔ روز جزا قیامت کے دن جن درویشوں کی، جن اللہ والوں کے تذکرے بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں، اللہ پاک ان کا قرب عطا کر دے۔ ان کا قرب حضور کا قرب ہے، ان کا قرب کملی والے کا قرب ہے، ان کا قرب اللہ اس کے رسول کا قرب ہے۔ ولایت کا قرب، ولی دوست ہوتا ہے، دوست دوست سے ملاتا ہے، ولی دوست ہوتا ہے، دوست دوست سے ملاتا ہے۔ اللہ پاک قیامت کے دن ان کا قرب عطا کر دے۔ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، یا کریم یا کریم یا اکرم الاکرمین یا اجود الاجودین یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام۔ الہی پوری امت کو کامل ہدایت عطا فرما، ساری امت کے جتنے بھی انسان ہیں ان کے دلوں کو اپنی معرفت کے لیے قبول فرما، قبول فرما، قبول فرما۔ ان کے دلوں کے اندر اپنی ذات عالی کی معرفت کھول دے، اپنے راز و اسرار کھول دے، اپنے نام کی لذت عطا فرما، اپنے نام کی چاشنی عطا فرما، اپنے نام کا سرور عطا فرما۔ اے اللہ اپنے نام کی لذتیں اور سرور ہمارے دل میں، ہماری نسلوں میں سدا جاری کر دے، پوری امت میں جاری کر دے۔ اے اللہ ذکر میں مزہ آئے، جس میں مزہ آتا ہے بندہ اس کو چھوڑتا نہیں۔ اے اللہ ذکر کی پابندی عطا فرما، قرآن پاک کی تلاوت کی پابندی عطا فرما۔ یا اللہ اپنے نام میں لذت عطا فرما، اپنے نام میں سرور عطا فرما، اپنے نام کی برکتیں عطا فرما۔ کریم تیرے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں، تو چاہتا ہے کر دیتا ہے۔ اللہ تو چاہ لے کہ ہمیں تیرے نام کی معرفت مل جائے، اور مرنے سے پہلے پہلے یا اللہ موت کی تیاری کی توفیق مل جائے، اور مرنے سے پہلے پہلے قبر کی تیاری کی توفیق مل جائے۔ اے اللہ قبر اور موت کو ہمارے لیے آسان فرما، قبر اور موت کو ہمارے لیے آسان فرما۔ کلمہ نصیب کر دے، خاتمہ ایمان پہ کر دے۔ کریم اللہ محروم نہ فرما، کریم اللہ محروم نہ فرما۔ مرنے سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما، بغیر ذلت اور رسوائی کی عافیت والی زندگی عطا فرما، عافیت والی موت عطا فرما، عافیت والی قبر عطا فرما، عافیت والا روز جزا عطا فرما، اور عافیت والی پل صراط عطا فرما، عافیت والا ترازو عطا فرما۔ اے اللہ عافیت والی اپنی شان کے مطابق نعمت اور جنت عطا فرما۔ کریم اللہ ان حاضری کو قبول فرما، اس بیٹھنے کو قبول فرما، ان نعمتوں کو قبول فرما۔ الہی ٹوٹے پھوٹے جملے ہیں، ان کی جو کوتاہی ہے اس میں معذرت ہے، معاف کر دے، اور اس کو قبول فرما لے۔ اے اللہ اس کو قبول فرما لے۔ یا اللہ قیامت کے دن
قیامت کے دن اپنے نیک صالحین کے جھنڈے کے نیچے جگہ عطا فرما۔ اے اللہ ان نیک صالحین کی معیت عطا فرما، ان کا ساتھ عطا فرما، ان کا قافلہ عطا فرما، ان کے قافلے کا ایک راہی ہمیں بنا دے۔ اے اللہ پیر علی حجویری رحمت اللہ علیہ ہمارے سلسلے کے بڑے بزرگ ہیں، ان کی برکات عطا فرما، ان کی توجہات عطا فرما۔ اے اللہ ان اللہ والوں کا تعلق ہی تیری محبت تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ اے اللہ اس کو ہر شرک اور بدعت کی آمیزش سے دور فرما، ہر ملاوٹ سے دور فرما، اور اے اللہ ہر ملاوٹ سے دور فرما، اور اللہ ہمیں صراط مستقیم عطا کر۔ اللہ اس تسبیح خانے کو قیامت تک کی ہدایت کے ذریعے کے طور پہ قبول فرما۔ اے اللہ قیامت تک خدمت مخلوق خدا کی خدمت کے ذریعے کے طور پہ قبول فرما۔ اللہ ہر فتنے سے بچا، ہر آفت سے بچا، اے اللہ ہر فتنے سے بچا۔ اے اللہ اہل لوگوں کو اس کی طرف متوجہ فرما، اور اہل لوگوں کو اس کام کے لیے کھڑا فرما۔ ہمیں اس کا اہل بنا، ہماری نسلوں کو اس کا اہل بنا، ہمیں کامل اخلاص اور کامل اخلاق عطا فرما، اپنے خزانوں سے علم عطا فرما، اپنے خزانوں سے علم عطا فرما۔ یا اللہ ہماری مدد فرما۔ اللہ تسبیح خانے کی ضروریات کو غیب سے پورا فرما، غیب سے پورا فرما۔ اے اللہ کسی کا بھکاری نہ بنا، اللہ محتاجی سے بچا، قیامت تک اس کے ضرورتوں کو غیب سے پورا فرمائے رکھ۔ اے اللہ اس کو ہر شر سے محفوظ فرما، ہر شر سے محفوظ فرما۔ اللہ اس کو وسعت عطا فرما، اس کو وسعت عطا فرما، اس کو وسعت عطا فرما۔ اے اللہ اس کے طرفین کو ہدایت کا ذریعہ بنا، اے اللہ اس کے طرفین کو ہدایت کا ذریعہ بنا، اے اللہ ایمان کا ذریعہ بنا، اپنے تعلق کا ذریعہ بنا۔ اللہ تیرے اور تیرے حبیب اور صالحین کا تذکرہ کیا ہے، ان تذکروں کو قبول فرما، اور ان ہمارے دلوں میں جگہ عطا فرما۔ الہی قبول فرما۔ جتنے دوست آئے ان کی دنیا آخرت کی مصیبتیں دور فرما، ان کی پریشانیاں دور فرما، ان کی مشکلیں حل فرما، ان کے غموں کو ٹال دے۔ اللہ ان کے گھر کی مصیبتیں دور کر دے، ان کے گھر کے مسائل حل کر دے، ان کے صحت کے مسائل حل کر دے، کاروباری مسائل حل کر دے۔ تو صدا عافیت عطا فرما، تو صدا عافیت عطا فرما، بس تو صدا عافیت عطا فرما۔ عافیت والی نعمت ہم سے نہ چھین میرا اللہ، پوری امت کو عطا فرما، سارے عالم کو عطا فرما۔ یا اللہ اس امت کے حکمرانوں کو بھی عافیت اور ایمان عطا فرما۔ اے اللہ وہ کافر حکمران ہے یا مسلم حکمران، کافروں کو ایمان عطا فرما، ان کو کلمہ عطا فرما۔ اللہ کافروں کو جہنم کی آگ سے بچا، مسلمانوں کو جہنم کی آگ سے بچا۔ اللہ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، اپنے حبیب کے وسیلے سے قبول فرما، صالحین کے وسیلے سے قبول فرما۔ یا اللہ جو مانگا عطا فرما، الہی جو نہیں مانگا عطا فرما، محض اپنے فضل سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ نستغفرک و نتوب الیک، وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاک اللہ۔ جن حضرات کا وضو نہیں